زبان کی ضمانت دو، اس کو غلط نہیں چلاؤ گے، زبان سے گلا نہ کرو گے، چغلی نہیں کرو گے، شکوہ نہیں کرو گے، جھوٹ نہیں بولو گے، ایک زبان کی ضمانت دے دو، ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو، غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی، غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی، یہ شہوت کی جگہ۔ فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں۔ دوستو آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل ایم ایس حنیف ریئیکشن پر۔ دوستو آج قاری حنیف کے بیان کا ٹاپک اور بیان کا عنوان ہے آنکھ اور زبان کا گناہ کرنے والوں کا انجام کیا ہوگا۔ رونگٹے کھڑے کر دینے والا بیان ہے، بہت ہی پیارا اور لاجواب بیان ہے۔ آئیے مل کر اس بیان کو توجہ سے سنتے ہیں۔ کتنا ہی بڑا کسی کا عمل کیوں نہ ہو، سرکار کی شفاعت کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ یہ وہ کلام الہی ہے جو سرکار مدینہ کو عطا ہوا، جو اللہ پاک کی زبان نے خود ادا فرمایا، جبریل امین نے لا کر سرکار کو دیا، سرکار نے زندگی بھر اس کی تلاوت فرمائی۔ آج جو میں نے آیتیں پڑھی ہیں ان کا خلاصہ یہی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرما دیا میرا محبوب جو تمہیں دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے ہٹ جاؤ۔ واتقوا اللہ، ڈرو میرے اس معاملے میں۔ اگر ایسا نہیں کرو گے تو تمہاری دنیا بھی برباد، تمہاری آخرت بھی برباد۔ پہلی امتوں کی بدعمالیوں کی وجہ سے ان کو دنیا ہی میں طرح طرح کی سزا بھگتنی پڑی، اس امت کو آخرت کے اوپر رکھ دیا گیا، جزا سزا سب کچھ وہاں ہوگا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ جوان جس کی قبر کے پاس سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزرتے ہوئے فرمانے لگے اس قبر کے اندر لیٹا ہوا فلانا صحابی سورت ملک کی تلاوت کر رہا ہے۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خچر پہ سوار ہیں، دو قبروں کے پاس سے خچر گزرنے لگا تو بدک گیا، آپ وہیں پر اتر گئے، ان قبروں کے پاس کھڑے ہو کر آپ نے دعا فرمائی، کسی درخت کی شاخ ٹہنی منگا کر اس کے دو ٹکڑے کر کے دونوں قبروں کے اوپر ایک ایک ٹہنی گاڑ دی۔ صحابہ کرام کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے او لوگوں ان دونوں قبر والوں کو بڑا سخت عذاب ہو رہا تھا، آپ نے یہ بھی فرما دیا اس ایک قبر والے کو عذاب جو سخت میں نے دیکھا، میرا خچر بھی بدک گیا، اس کو پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے بڑا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آج لوگ جو نماز نہیں پڑھتے وہ کہتے ہیں چلو میرے کل کون سے کپڑے پلیت ہوں گے، پیشاب کیا اور یوں کھڑا ہو گیا، نہ استنجا خشک کرتے ہیں نہ پانی سے استنجا کرتے ہیں، کئی بدبخت کھڑے کھڑے پیشاب کرتے ہیں۔ تو آقا مدنی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام کے سامنے فرمایا، اس دنیا میں فرمایا، اپنی حیاتی میں ہی فرمایا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے بچنے کی کوشش کیا کرو، اس قبر والے کو بڑا سخت عذاب پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ جس طرح بیٹھ کے پیشاب کرو، ہوا کے رخ پہ نہ بیٹھو کہ چھینٹے اڑ کے نہ آئے، نرم زمین پہ پیشاب کرو چھینٹے اڑ کر پیروں پہ نہ پڑے، ایسی جگہ ڈھلوان کی طرح پیشاب کرو جہاں دور جا کے چھینٹے پڑے۔ لوگ اس کو گناہ نہیں مانتے، اور خصوصاً جو انگریز کے چیلے ہیں وہ تو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا میرے محبوب کی اطاعت تمہاری نجات ہے، میرے محبوب کا کہنا مانو گے تمہاری نجات ہو جائے گی۔ اور یہاں تو آپ نے قبر کے بارے میں صاف صاف فرما دیا لوگوں پیشاب کی چھینٹوں سے پرہیز کیا کرو ورنہ قبر کا عذاب بڑا سختی سے ہوگا۔ لوگ احتیاط نہیں کرتے، ان چیزوں کے بارے میں سوچتے نہیں۔ آج کل پکی جگہ بن گئی، فلش بن گئے،
وہاں بھی اس بات کا خاص خیال رکھو کہ پیروں پہ، وہ کہتے ہیں چلو جی کپڑے تو بچے، پیروں پہ لگ گئے تو کیا ہے، یہ قبر کا عذاب پیروں سے لے کر سر تک جہاں بھی پیشاب کی چھینٹیں لگیں گی اسی کی وجہ سے شدید عذاب میں مبتلا ہوگا۔ دوسری قبر والے کے بارے میں ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، او لوگوں اس مسلمان کو عذاب ہو رہا ہے اس کی چغل خوری کی وجہ سے۔ اس کو آج ہم گناہ نہیں مانتے، پیٹھ پیچھے گلہ کرنا، شکوہ کرنا، اس کے اندر عیب نکالنا، نقص نکالنا، اس کو ذکر کہتے ہیں۔ پہلے لوگ شراب خانوں میں بھی چغلی نہیں کیا کرتے تھے، اب تو مسجدوں میں بیٹھ کے چغلی کی جاتی ہے، مسجدوں میں بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے، منبر رسول پہ بیٹھ کے گلہ کیا جاتا ہے۔ قرآن کریم نے فرمایا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، او لوگوں کیا تم اس بات کو پسند کرو گے، محبوب رکھو گے کہ اپنے سگے بھائی کا مرے ہوئے کا گوشت کھاؤ؟ جس چیز کی برائی اصل میں دل سے نکل جائے پھر اس کو ہم لوگ گناہ بھی نہیں مانتے، اس کو عذاب بھی نہیں مانتے۔ فرمایا ایاکل لحم اخیہ، اپنے بھائی کا، مردار بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے اس کا گلہ کرنا، اس کا شکوہ کرنا، اس کی پیٹھ پیچھے چغلی کرنی۔ میتا فکرہتموہ، مردہ بھائی کا گوشت کھانے کے برابر ہے۔ قرآن کریم کہتا ہے واتقوا اللہ ان اللہ هو التواب الرحیم، ڈرو میری ذات سے، جو میں نے بتا دیا وہ پکا ہے، وہ اٹل ہے، وہ سچا ہے، اس کے خلاف ہو ہی نہیں سکتا۔ مدینہ منورہ میں اللہ پاک سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ تھا، دو عورتوں کو اتنا سخت روزہ لگا، مرنے کے قریب ہو گئی۔ کسی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا کہ جی دو عورتیں ہیں، ان کو اتنا روزے نے تنگ کیا ہوا کہ وہ تو مرنے کو ہو رہی ہیں۔ آپ نے فرمایا روزہ تنگ کرتا ہے؟ روزے نے تنگ کیا کہ جی ہاں۔ ان دونوں کو بلوا لیا۔ نبی کا مزاج امت کو سمجھانے کا تھا نا، میری امت بچ جائے، عذاب سے بچ جائے۔ ان دونوں عورتوں سے کہا کہ یہ پیالہ لے لو اور اس میں قے کرو، اس میں اپنے حلق میں انگلی مار کے الٹی کرو۔ انہوں نے کہا جی کیا نکلے گا، ہمیں تو بھوک نے بڑا تنگ کیا ہوا ہے۔ فرمایا جیسے میں کہتا ہوں ویسے تم کرو تو صحیح۔ انہوں نے انگلی ماری، جب قے کی تو پیالے میں گوشت کے ٹکڑے اور تازہ خون آیا۔ اب صحابہ کرام سے حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطاب کر کے فرمایا کہ وہ جو قرآن ہے نا ایاکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ، انہوں نے چغلی کی ہے، اور وہ بھائی کا جو گوشت، مردار کا گوشت کھانے کا جو قرآن میں آیا ہے وہی ان کے منہ سے اب یہ تازہ لہو اور گوشت نکلا ہے۔ ان کو روزہ اسی لیے تو زیادہ لگا۔ عموماً پرہیزگار متقی لوگ جو سارا دن رمضان میں قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ اللہ کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، درود شریف پڑھتے ہیں، یقین کرو ان کو روزہ کچھ کہتا ہی نہیں۔ گواہی، تباہی، بکواس، خرافات ان کو اتنا تنگ کر دیتا ہے وہ ہر روز سوچتے ہیں کہ کل کو نہیں رکھوں گا۔ تو دو صحابی دو مسلمانوں کی قبر پہ کھڑے ہو کر حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ اس ایک قبر والے کو جو عذاب ہو رہا ہے یہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو چغل خوری کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ قرآن کریم نے بھی صاف صاف فرما دیا کہ لوگوں کسی کا گلہ نہ کر، کسی کا شکوہ نہ کر، کسی کی عیب جوئی نہ کر۔ شیخ اتار کہتا کہ روزہ بعد غیبت مردم ببند، روزہ بعد غیبت مردم ببند، تا نبی نی دست و پائے خود ببند۔
جا اپنی زبان کو لوگوں کے گلے لوگوں کے شکوے سے بند کر تاکہ کل قیامت میں تیرے ہاتھ پاؤں آگ کی زنجیروں میں نہ جکڑے جائیں. اللہ والوں کی باتیں ہیں. یہی شیخ عطار فرید الدین رحمت اللہ علیہ کہتا ہے خاطر کسر مرنجا اے پسر خاطر کسر مرنجا اے پسر ورنہ خردی زخم بر جان و جگر. کہتا ہے کسی کے دل پہ تیر نہ چلا گھائل نہ کر ورنہ تجھے بھی یوں تیر لگیں گے. اور ہمارے یہاں درس نظامی میں عربی مدارس میں کتاب پڑھائی جاتی ہے کافیہ نحو کی کتاب ہے جس میں ایک شعر لکھا ہے جراحت السنان لہل تیامہ جراحت السنان لہل تیامہ ولا یلتام جراحت اللسانہ. ترجمہ یہ ہے عربی شعر کا کہ تلوار اگر کسی کے مار دو تو تلوار کا زخم مل جاتا ہے, زبان سے کسی کو غلط بات کہہ دو اس کا زخم قبروں تک نہیں ملتا. اور یہی وجہ ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عجیب بات فرمائی. اللہ اکبر, کیا کیا اعزاز بخشے ہیں کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے پروردگار نے. ارشاد فرمایا حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. علل اعلان فرمایا, سر میدان فرمایا اور لوگوں دو چیزوں کی ضمانت مجھے تم پکی ٹھکی دے دو, ایک چیز کی ضمانت تمہیں میں دے دیتا ہوں. زبان کی ضمانت دو, اس کو غلط نہیں چلاؤ گے, زبان سے گلا نہ کرو گے, چغلی نہیں کرو گے, شکوہ نہیں کرو گے, جھوٹ نہیں بولو گے. ایک زبان کی ضمانت دے دو, ایک جو تمہاری نفسانی خواہشات کی جگہ ہے اس کی ضمانت دے دو. غلط طریقے سے استعمال نہیں ہوگی, غلط طریقے سے استعمال نہ کی جائے گی, یہ شہوت کی جگہ. فرمایا لوگوں ان دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو, جنت الفردوس کا ضامن تمہارے لیے میں بن جاتا ہوں. میری ضمانت ہے میں تمہیں جنت لے کے دوں گا. آج انہی دونوں چیزوں نے ہمیں مار دیا. گھر میں کیسی خوبصورت بیوی ہو لیکن چوڑی جو کوڑا اٹھانے صفائی کرنے بھنگن آتی ہے اس کی طرف گھور گھور کے دیکھتا ہے. گھر میں اللہ پاک نے عورت دی ہوئی ہے, خوبصورت بھی ہے, حسینہ بھی ہے, قد و قامت بھی ہے, لباس بھی ہے, سب کچھ ہے, لیکن مزاج جو بدماشی والا ہے جو بغیر صفائی کے لیے آئی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے, جو نوکرانی کپڑے دھونے آتی ہے اس کی طرف دیکھ رہا ہے للچائی نظروں سے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے جو بھیک مانگنے آئی کھڑی ہے وہ خیرات مانگنے آئی ہے, یہ بدماش اس کو غلط نگاہ سے دیکھ رہا ہے. کبھی مسلمان ایسے ہوا کرتے تھے. سیدنا فاروق اعظم سبقید رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ ثانی کی حکومت کا دور ہے. مصر کے کرنل نے فاروق اعظم کو خط لکھا, میرے علاقے کے عیسائیوں نے بہت بڑی سازش کی ہے, سینکڑوں کی تعداد میں بڑی بڑی خوبصورت لڑکیاں جمع کی ہیں, لڑکیاں اکٹھی کی ہیں اور کوٹھی پہ چڑھا کر کے گانے بجانے کا پروگرام بنایا ہے, ڈانس کا پروگرام بنایا ہے, ناچ کا انتظام کیا ہے اور فوج وہاں سے گزرے گی, لشکر مسلمانوں کا وہاں سے گزرے گا. عیسائیوں نے یہ سارے کا سارا اسی لیے جال بچایا ہے مسلمانوں کے دلوں میں فرق آئے, بے ایمانی آئے, بدماشی آئے اور گزرنے کا راستہ کوئی نہیں. لشکر کہاں سے گزاروں, میری رہنمائی فرماؤ, مجھے حکم دو میں کیا کروں. سبحان اللہ. فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی اور راستہ تلاش کرو یا ان عیسائیوں کو پکڑ کے مارو یا ان کی لڑکیوں کے وٹے مارو, ان کو وہاں سے دھکا دے دو. کیا بات
بات کہی جو آج میری تیری عقل میں آنے والی نہیں، میری تیرے ذہن میں آنے والی نہیں، میری تیری سمجھ میں آنے والی نہیں۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، مصر کے کرنل کو خط لکھا، جنرل کو خط لکھا، فرمایا او اللہ والے کوئی خطرے والی بات نہیں، سارے مسلمانوں کے لشکر کو اکٹھا کر کے، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، تمام کے تمام کو اکٹھا کر کے سورۃ نور کی قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے، اس کے بعد سب کو حکم چلنے کا دے دینا۔ قرآن کریم کی ایک آیت سنا دے۔ فاروق اعظم کا یقین ہے نا کہ مسلمان قرآن سن کر اس کے خلاف نہیں چلتا۔ اس قوم کا کیا بنے گا جس قوم نے قرآن کریم کو صرف مردوں کے لیے رکھ چھوڑا ہو۔ اگلے دن میں ایک جگہ گیا تو فوتگی میں ایک آدمی قرآن کریم اٹھائے ہوئے کھڑا تھا اور سارے کہہ رہے تھے کہ منجا چارپائی جو ہے جنازے کی، میت کو قرآن کے نیچے سے گزارو۔ میں نے کہا پھر کیا ہوگا کہ بس بخشش ہو جائے گی؟ قرآن کریم نے ایک آدمی نے اٹھایا ہوا ہے یوں ہاتھ میں کہ اس کے نیچے سے گزار دو۔ تو میں نے کہا خدا کے بندو، اگر قرآن کریم کے نیچے سے گزرنے سے نجات ہوتی تو بلال اپنا چمڑا نہ ادڑواتا، زمیرہ کی آنکھیں نہ نکالی جاتی، سمیہ کے چیر کر ٹکڑے نہ کیے جاتے، ابو بقیہ کی پسلیاں نہ توڑی جاتی، سعید بن مسیب کو ٹکڑے ٹکڑے نہ کیے جاتے، اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان پیاسا نہ جاتا۔ کافی دن ہو گئے، ایک اور جگہ فوتگی میں جنازے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا تو سرانے قرآن کریم رکھا ہوا تھا۔ میت کی چارپائی جو ہے میت کے سرانے پر رکھا ہوا، جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، وہ قرآن کریم نے اعلان کر دیا وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ، ساری عمر کی کرتوت کمائی کتاب کی شکل میں تیرے ہاتھ میں دے دی جائے گی، تو خود فیصلہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ اللہ پاک نے اعلان کر دیا لوگوں، ذرہ برابر نیکی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی، ذرہ برابر برائی کرو گے وہ بھی سامنے آ جائے گی۔ چنانچہ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط لکھ دیا، ساری فوج کو اکٹھا کر کے، لشکر کو جمع کر کے قرآن کریم کی دو آیتیں سنا دے اور پھر اسی راستے سے گزار۔ یقین کرو ان کے پیٹ بھی تھے، ان کے بچے بھی تھے، نفس بھی تھا، تم سے زیادہ طاقتور تھے، تم سے کہیں زیادہ طاقتور تھے وہ۔ اس نے کرنل نے تو یہ کوئی نہیں کہا، جنرل نے تو یہ مصر کے نے کوئی نہیں کہا کہ جی ایک آیت سے کیا ہو جائے گا، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، روز قرآن کریم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ عمل کرتے ہوئے سارے لشکر کو جمع کر لیا، ساری فوج کو اکٹھا کر لیا اور تمام کو جمع کر کے فرمایا وَقُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكُمْ أَزْكَىٰ لَكُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنے دلوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نفسانی خواہشات کی جگہ کی حفاظت کرو۔ اگر تم تھوڑی سی آنکھ سے بھی دیکھو گے ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہیں دیکھ رہا ہوں۔ مصر کے جنرل نے، مصر کے کرنل نے قرآن کی ایک آیت سنا دی اور اس کے بعد حکم دیا کہ اسی علاقے سے، اسی گلی سے، اسی ٹھکانے سے گزرے جہاں عیسائیوں کی سینکڑوں لڑکیاں بیٹھی ہیں،
حسن و جمال کا پیکر جمع ہے، ڈانس ہے، گانا ہے، بجانا ہے۔ آج الٹا معاملہ ہو رہا ہے، جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، سنتے ہیں، سناتے ہیں، جس گھر میں کبھی گانا بجانا نہیں ہوا، آج ٹی وی ٹیلی ویژن آ گئی، اس کی وجہ سے گانا بجانا ہو رہا ہے۔ گھر گھر میں وی سی آر کی ٹھنکار لگی ہوئی ہے، اور گھر والوں کا خیال بھی نہیں کہ گناہ ہو رہا ہے، بربادی ہو رہی ہے، بچیوں کے اخلاق تباہ ہو رہی ہیں۔ بڑے بڑے حاجی نمازی مولویوں کے گھروں میں وی سی آر آ گئے۔ ایمانداری سے خانے خدا میں بیٹھ کے فیصلہ کرو، ہمیں مرتے وقت ایمان کی رتی کیسے ملے گی؟ مسلمانوں کا لشکر گزر رہا ہے، فوج مسلمانوں کی گزر رہی ہے، لڑکیوں نے ڈانس کیا، گانا بجانا کیا، تالیاں بجائیں، عجب انداز کا۔ اسی لیے قرآن کریم نے فرمایا اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو۔ آنکھ ابتدائی گناہ کرتی ہے، پہلا زنا آنکھ سے ہوتا ہے۔ جناب امیر عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت ہے، مجلس لگی ہوئی ہے، ایک آدمی آ کے بیٹھا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لوگ کتنے برے ہو گئے، آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ آنکھ کا زنا کر کے میری مجلس میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ کسی نے فوراً اعتراض کر دیا وہی آئی ہے آسمان سے، تمہیں کیسے پتا چلا؟ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے تمہیں کیا معلوم ہے، جب سے میری مجلس میں وہ آدمی آ کے بیٹھا ہے، میری مجلس میں گناہوں کی بدبو مچ گئی۔ آج لوگ حرام خوری کو حرام خوری نہیں سمجھتے، بدماشی کو بدماشی نہیں سمجھتے۔ چنانچہ قرآن کریم کی آیت سن کر کے جانے والی فوج گزر رہی ہے، لشکر گزر رہا ہے، لڑکیوں نے سوال کر دیا اور جانے والوں کوئی تو سر اٹھاؤ، کوئی تو یہ حسن کا نظارہ دیکھو، کوئی تو یہ ڈانس دیکھو، ناچ بجانا دیکھو۔ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا کہنے لگا کوئی کیسے دیکھے گا، یہ سارے کے سارے اللہ کا قرآن کریم سن کے آئے ہیں۔ ہم نے تمہیں کبھی سنا؟ انہوں نے 2 آیتیں سنی، پورے لشکر میں پوری فوج میں ایک آدمی ایسا نہیں جو سر اٹھا کے دیکھے، جو آنکھ اٹھا کر کے دیکھے۔ اللہ کی قدرت کا کام دیکھو، عیسائی لڑکیاں کہنے لگی اور جانے والوں اور مسلمانوں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، ایسا قرآن جو حسن کے نظارے سے روک دے، جو ڈانس اور گانے بجانے سے روک دے، حسن و جمال کا پیکر ہم نے اکٹھا کیا، کوئی دن دیکھنے والا نہ ہو، اور مسلمانوں ہمیں بھی وہ قرآن کریم سناتے جاؤ۔ ہمیں بھی وہ قرآن سناتے جاؤ۔ چنانچہ ایک مسلمان سپاہی گزرتا گزرتا جا رہا ہے اور پڑھتا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم، اور لوگوں اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو، ان ذالکم ازکی لکم، پرہیزگاری اپناؤ، ان اللہ خبیر بما یصنعون، میں خدا تمہاری آنکھوں کے اشارے بھی دیکھتا ہوں۔ مورخین نے لکھا ہے جیسے ہی مسلمان سپاہی نے قرآن کریم کی تلاوت کی، چلتے چلتے نے لڑکیوں نے کوٹھے سے چھلانگیں لگا دی، اور قرآن پڑھنے والوں ہمیں بھی ساتھ لے کے جاؤ، اب قرآن کریم سے دور ہم بھی نہیں رہنا چاہتے۔ ساری مسلمان بن گئی، توبہ کر لی، استغفار کیا۔ آج مسلمان کی موت آ رہی ہے تو کنجری کا گانا سنتے ہوئے، یہ جتنے بسوں میں، ٹرکوں میں، ویگنوں میں ایکسیڈنٹوں میں مرتے ہیں، تمہارا کیا خیال ہے؟ یہ درود شریف پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، تم یہ کلمہ پڑھتے ہوئے مر رہے ہیں، کنجریوں کے گانے سنتے ہوئے مر رہے ہیں۔ جنازہ گزر رہا ہے تو
رستے میں بھی گانے بجانے کی آواز آ رہی ہے، حتیٰ کہ قبر میں دفن کر رہے ہیں، مٹی پڑ رہی ہے، گانے کی آواز پھر بھی آ رہی ہے۔ قبرستان کے چاروں طرف گانا بجانا، بازاروں میں چاروں طرف گانا بجانا، گھر گھر میں گانا بجانا، اور بدماشی پھر کس بلا کا نام ہے؟ بے غیرتی کمینہ پن کس بات کا نام ہے؟ شادی مکمل نہیں ہوتی مسلمان کے چھوکرے کی جب تک وہ باجا نہ بجائے، گانا بجانا نہ کرے، خوشی مکمل نہیں ہوتی۔ ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں، کرو خوب رج رج کے کرو جو کسی کے دل میں آتا ہے، مگر یاد رکھو یہ بات، خدا کی عدالت میں اندھیر نہیں ہے۔ تم نے جو کمر باندھ رکھی ہے کہ جو کچھ بھی ہو جائے ہم نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنی ہے، ہر اس کام کو کرنا ہے جس سے آقا نے منع فرمایا، یاد رکھو۔ پھر خدا نے بھی اعلان کر دیا، فرمایا ان بطش ربک لشدید، پھر آ جا میں تجھے سخت عذاب دینے کے لیے تیار بیٹھا ہوں۔ پھر ایسا ایسا عذاب، تکلیف دینے والا عذاب۔ کئی سال ہو گئے اخباروں میں آیا تھا، کوئی نئی نہر کھدوائی گورنمنٹ نے، کھدائی کے دوران پرانا قبرستان آیا، ایک ایکسین صاحب کی طرف سے لکھا ہوا تھا کہ انہوں نے بھی دیکھا اور کافی سارے لوگوں نے دیکھا کہ ایک قبر کے اندر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ اور اس کی کھوپڑی کے قریب کئی شیر کا ایک وٹھوا بچھو بیٹھا ہے، گوشت نہیں، چمڑا نہیں، ہڈیوں کا ڈھانچہ ہے۔ تو لکھا تھا کہ جب وہ ڈک مارتا تھا کھوپڑی میں، پیروں کی طرف سے بالکل سیدھا کھڑا ہو جاتا تھا۔ کچھ ٹھکانا عذاب الہی کا، جتنا وہ کریم ہے، جتنا وہ رحیم ہے، جتنا وہ ستار و غفار ہے، جب اس کی بے نیازی پہ آئے تو قہار و جبار بھی ہے۔ آج ہمارے گھروں سے سکون نکل گیا، اطمینان چلا گیا، خیر و برکت رخصت ہو گئی، اللہ اللہ ہمارے گھروں میں نہیں رہی، عورتیں نماز نہیں پڑھتی، مرد نماز نہیں پڑھتے، قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا کوئی نہیں۔ بتاؤ یہ گھر ہے مسلمان کا گھر ہے یا کراڑ کی منڈی ہے؟ بس وہ طریقہ تجھے بتا دیا ملا نے کہ مرنے کے بعد 1 گھنٹہ قرآن کریم پڑھوا لینا، 80 سال کی نمازیں ختم، 80 سال کے روزے معاف ہو جائیں گے، 80 سال کی بدماشی معاف ہو جائے گی، جوا تاش سارا معاف ہو جائے گا۔ چٹی داڑھی، بڑے پایا ہوا، قبر میں پاؤں لٹک رہے، اب بھی تاش کھیل رہے ہیں۔ ابو داؤد شریف میں حدیث پاک ہے، ارشاد فرمایا محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے لوگوں جو آدمی تاش کھیلتا ہے ایسا سمجھو جتنی دیر تک تاش کھیلتا رہا جیسا کہ سور کے لہو میں ہاتھ ڈبوئے بیٹھا ہے۔ اور اتنی سختی تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں بھی نہیں فرمائی کہ جوا کھیلنے والا، تاش کھیلنے والا سلام کرے تو اس کے سلام کا جواب نہ دو، اگر سلام کرے اس کے سلام کا جواب نہ دو۔ یہاں ساری رات کھپ جاتی ہے، بچپن سے عادت پڑتی ہے غلط چیزوں کی، نہ ماں باپ ٹوکتے ہیں، نہ کوئی اور طرح طرح کی باتیں کرتا ہے۔ بہرحال دین کسی کا محتاج نہیں، قرآن کسی کا محتاج نہیں، اللہ کا دربار کسی کا محتاج نہیں۔ جو کرو گے تمہارے پلے باندھ دیا جائے گا، جو نہیں کرو گے وہ تمہیں نہیں ملے گا۔ لاکھ ملا کوشش کرے جب تک تیرا اپنا عمل صحیح نہیں، نجات ممکن نہیں۔ تم نے سہارا بنا لیا ہے، کوئی کہتا ہے میت کو قرآن کے نیچے سے گزار دو، کوئی کہتا ہے قرآن کو سرانے رکھ دو کافی ہے۔ آؤ تم کہو گے تو صحیح، مگر سن جاؤ قاری حنیف سے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک، نبی کا غلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ بتاؤ غلام ہو حضور کا اور سامان ہو حضور کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ توجہ کرو، دل کی تختی پہ لکھ کے لے جاؤ، کام آئے گی زندگی بھر یہ بات۔ غلام بھی نبی کا، سامان بھی نبی کا، ڈاچی بھی نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم، تینوں چیزیں نبی کی ہیں۔ غلام بھی سرکار کا، سامان بھی سرکار کا، ڈاچی بھی سرکار کی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سامان لاد رہا ہے، دشمن کی طرف سے تیر آیا، اس غلام کو لگ گیا، دل پہ تیر لگا،
फौरन मर गया। सारे सहाबा ने शोर मचाया, जन्नती 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 जन्नती, शहीद हो गया शहीद हो गया जन्नती। सरकार तशरीफ लाए, अल्लाह अकबर। सरकार मदीना सबका जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और यूं देखा, फमा हुआ फिन्नार, और लोगों में मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंख देख रही है, आग में चला गया। कमाल है, गुलाम भी नबी का, सामान भी नबी का, लाठी भी नबी की, और लाता हुआ तीर खा के मर गया, अब भी शहीद नहीं। फरमाया, ओ लोगों, इसने गनीमत के माल में से बगैर तकसीम किए हुए किसी वक्त में एक चादर चुरा ली होगी, एक कंबल चुरा लिया होगा। मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देख रहा हूं, वो कंबल आग का बन के सारे बदन पे लिपटा हुआ है। ये यूं ही तो नहीं मस्जिद में से जुत्ती उठाकर ले जाते हैं। चलो जी, जुत्ती लग गई है, पता चलेगा, खबर आने तो दे, मौत आने तो दे। साफ नबी ने फरमा दिया कि मेरी आंख देख रही है कि वो चादर आग की बनकर सारे बदन पे लिपटी हुई है। चुनांचे एक दूसरा सहाबी उठा, तवज्जो, दूसरा सहाबी उठा और ये जो चप्पल में जो तस्मे से लगे हुए होते हैं ये लेके आया और कहने लगा, काली कमली वाले, मेरी जुत्ती का ये तस्मा नहीं था, बगैर माल तकसीम किए हुए मैंने माले गनीमत में से ये तस्मे उठाकर अपनी जुत्ती में लगा लिए थे, मैं तो वापस कर रहा हूं। आपने फरमाया, मैं नहीं लेता, ये आप जहन्नुम के अंगारे हैं। आखिर वो कौन सा वक्त आएगा जब हम होश करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब हम तदबीर करेंगे, वो कौन सा वक्त आएगा जब आखिरत की तैयारी करेंगे। वो कोई निराली उम्र मिलेगी तैयारी के लिए, किसी का पैसा खाना पड़े वो नहीं छोड़ना। परसों तरसों की बात है, सुबह सुबह मैं यहां से नमाज पढ़ के बाहर निकला, दो आदमी आए कि किसी बस से ये कट्टा गिर गया, यहां रख लो, ऐलान करना, कोई मालिक होगा आके ले जाएगा। अब हम लोग तो डरते भी है ना भाई, किसी की ना जाने कैसी चीज हो क्या। मैंने, दो आदमी थे, उस वक्त तक उन्होंने देखा नहीं था इसमें है क्या, तो मैंने कह दिया, मैंने कहा इसमें है क्या। उसने जो खोल के देखा ना, उसमें थी साइकिल की टूटे, फौरन बेईमान हो गया, कहने लगा चलो मंडी वाली मस्जिद ऐलान करावेंगे। कट्टा मिला सड़क पे, ऐलान कराएगा मंडी की मस्जिद में। अभी ताजा बात परसों की, फौरन बेईमान हो गया कि उन्होंने समझा होगा किसी के पुराने कपड़े होंगे, कोई बोरी शोरी होगी, फिर अंदाजा लगाया होगा कि साइकिल की टुप्पे जो कीमती चीज है, या तो मेरे सामने खड़ा था या फौरन चल दिया। आवल जुल्लू मंडी मस्जिद वाली, और मंडी वाली मस्जिद वड्डी है, उत्थे ऐलान कर दे सो आगे मोहम्मद का पुत्र बड़ा बड्डा ही देखकर सार बेईमान थी गया। अच्छा भला क्या उम्र लंघ जाएगी, किसी के 10 रुपए 20 रुपए 100 रुपए, किसी की जुत्ती, किसी का चादर, किसी का साइकिल, ये जो उठा लेते हैं क्या समझते हैं हम बड़े कामयाब है। खुदा की कसम, मौत के वक्त वो तलखीमों में आएगी जो लाखों बरस नहीं जाएगी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का मौजज़ा कुरान नकल करता है, उहियल मौता बिइज़्निल्लाह। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, अल्लाह के नबी को अल्लाह ने ये मौजज़ा दिया था कि मुर्दे को जिंदा कर देते थे। तो कौम ने इतराज किया, नवे नवे मुर्दे जिंदा कर देता है, कोई पुराना मुर्दा जिंदा करके दिखा। ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, चलो तुम पुरानी से पुरानी कब्र पे मुझे ले चलो। ले गए। हजरत नूह अलैहिस्सलाम के बेटे की कब्र थी शाम की, वहां जाके खड़ा कर दिया कि इसमें जो मुर्दा है उसे जिंदा कर। इन्होंने फरमाया, कुम बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा, जिंदा हो। उसने यूं सीढ़ी बाहर निकाली, लोगों ने भी देखा, ईसा अलैहिस्सलाम ने भी देखा, सफेद दाढ़ी। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुझे क्या हुआ, तू कौन है? उसने कहा, मैं साम हूं, नूह अलैहिस्सलाम का बेटा हूं। उसने कहा, तुम्हारे जमाने में तो सफेद बाल होते ही नहीं थे, तुम्हारे जमाने में सफेद बाल होते ही नहीं थे, ये तेरी दाढ़ी कैसे सफेद हो गई? कहने लगा, जब यकदम अब मुझे उठने का हुक्म मिला, मैं समझा क़यामत आ गई, इतने फिक्र ने मेरी काली दाढ़ी को सफेद कर दिया। तो आज
हमारे तसव्वुर में कहाँ है ये चीजें। गौर करो, ख्याल करो, मेरी किसी से लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं। इसलिए ये बात अर्ज करता हूं कि आखिरत बनाओ, अपनी कब्र बनाओ, मौत का सामान करो, अल्लाह के अजाब से बचने की तदबीरें करो। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह सब मरीजों को शिफा अता फरमा। कोई बच्ची बीमार है, अल्लाह पाक उसको भी सेहत कामिला अता फरमा। सरफराज खान मेरे दोस्त हैं, उनकी एक परेशानी है काफी दिनों से, अल्लाह पाक अपने फजल करम से महज अपनी मेहरबानी से उस परेशानी को दूर फरमा। और जितनों ने भी दुआओं के लिए साजो खुदाबश का भाई बीमार है, अल्लाह से कामिला अता फरमाए। मौलाना उबैदुल्लाह अनवर हजरत लाहौरी रहमतुल्लाह अलैह के साहबजादे बहुत बड़े वली अल्लाह हैं, कई दिनों से अस्पताल में हैं, बेहोश रहे अब होश में है। दुआ फरमाओ अल्लाह पाक से कामिला अता फरमाए। सब मरीजों को शिफा अता फरमा, सबके दुख दर्दों को दूर फरमा, सबकी परेशानियों को दूर फरमा, सबके कारोबार में बरकत अता फरमा। ये जितने साथी हैं मस्जिद में आते हैं, इंतजाम करते हैं, या अल्लाह तमाम के कारोबार को, तमाम की दीनी दुनिया की जिंदगी को चमका दे, उसको अपनी रौनकों से उसको दोबारा फरमा दे। या अल्लाह मस्जिद मदरसे के खिदमत गुजारों के माल जान बरकत अता फरमा। किसी को किसी का मोहताज न बना, अपने दरवाजे से हम सब फकीरों को बोला भर दे। परेशान कुरान करीम के आखिरी सिपारे की चंद आयात हैं। सूरह तत्फील है, मक्के पाक में नाजिल हुई। हक सुब्हानहू व तआला व तक़द्दस ने चंद बीमारियों का जिक्र फरमाया और इरशाद फरमाया, मेरे बंदे तेरा बड़ा पुख्ता यकीन है, तेरा ईमान है, तेरा इस पर दिल जमा हुआ है कि अगर मैंने जहर खा लिया मैं मर जाऊंगा, मेरी मौत वाक़ई हो जाएगी। औरतों का भी ये यकीन है, मर्दों का भी ये यकीन है, बूढ़ों का भी ये यकीन है, जवानों का भी ये ईमान है, हाकिमों का भी ये यकीन है, महकूमों का भी ये यकीन है, गवर्नर का, सदर का, डॉक्टर का, पीर का, मौलवी का, फकीर का, दरवेश का, सबका ये यकीन है कि अगर मैंने जहर खाया तो मेरी मौत आ जाएगी। और ये यकीन कब आएगा? अगर मैंने किसी का हक खाया तो मेरे ईमान की मौत आ जाएगी। हालांकि ये बात तूने अपने दुनियादार लोगों से सुनी कि जहर खाने से मौत वाक़ई हो जाती है, और ये बात अल्लाह से सुनी और अल्लाह के हबीबे लबीब हजरत मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से सुना कि दूसरे का हक खाने से आदमी तबाह हो जाता है। लेकिन आज इस पर यह यकीन जमा हुआ है कि साहब कौन देख रहा है? सैयदना फारूक आजम सबकैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जमाना है, अहद फारूकी है। अल्लाहु गनी, रियायत होती है, बादशाह और खलीफा अमीर अल मोमिनीन मदीने की गलियों में चक्कर लगाता है, रियायत सोई हुई है, बादशाह पहरेदारी करता है, पब्लिक आराम करती है, हुक्मरान खड़ा होकर निगहबानी और हिफाजत करता है। अब जैसी पब्लिक है वैसे ही हाकिम है, जैसी रूह वैसे ही
تڑکا ہے، اذان سے پہلے کا ٹائم ہے، فاروق اعظم دروازے پہ کان لگائے کھڑے، اور یہ تو ہر صحابہ کرام کے زمانے کی بات ہے۔ آج کل تو الحمدللہ دودھ میں پانی ملانا کوئی عیب ہی نہیں۔ اب یہ قسم تو بندہ کھا سکتا ہے کہ میں نے خالص دودھ کبھی نہیں بیچا، یہ قسم کھانی بڑی مشکل ہے کہ میں نے پانی نہیں ملایا۔ چل ساری پیسے مر جاؤ پر پانی ملانا نہیں چھوڑنا۔ خیر ایک بات آ گئی، مجھے کسی سے کیا بحث ہے، خود مرو یا پیسے مرے ہمیں کیا۔ اس لڑکی نے اندر سے آواز دی کہ یہاں بھی دیکھ رہا ہے۔ اماں کہتی ہے کنڈا لگا ہوا نہیں ویڑے کے دروازے کا؟ لگا ہوا ہے، پھر کون دیکھ رہا ہے؟ اماں روٹی پکاتی ہوئی اٹھی اور دروازے میں آ کے گھر کے دروازے میں آ کے کھڑی ہوگی کمرے کے، اور کہنے لگی لو میں باہر کھڑی ہوں اب ڈال دے۔ لڑکی کہتی ہے اب بھی دیکھ رہا ہے۔ ایسا کون ہو گیا دیکھنے والا، گھر میں کون داخل ہو گیا؟ اماں کہنے لگی بیٹی تو ہے اور میں ہوں، تیسرا یہاں کوئی آئی ہی نہیں، دیکھ کون رہا ہے؟ اللہ غنی لڑکی کہنے لگی ام یقولون افترى علی اللہ کذبا، جس خدا کی بات پر تیرا یقین نہیں، تیرا مزاج نہیں جمتا، تیری طبیعت نہیں جمتی، تیرا ملان نہیں آتا، میں اس خدا سے کہاں چھپ کر جاؤں جس کا یہ عالم ہے۔ واللہ علیم بذات الصدور، جو ہمارے دلوں کے راز سے واقف ہے، ہمارے دلوں کے حالات سے واقف ہے، ابھی دل میں ارادہ آنے بھی نہیں پاتا، اللہ جل شانہ پہلے جانتے ہیں۔ فرمایا یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، فرمایا کہ یہ جو آنکھ کا اشارہ کیا جاتا ہے اللہ پاک اسے بھی اچھی طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں، اس سے چھپ کر بندہ کہاں جا سکتا ہے؟ بندے کی اپنی مرضی کی بات ہے کہ وہ سوچتا نہیں، وہ اس طرف دھیان نہیں کرتا، وہ توجہ نہیں کرتا، ورنہ خداوند عالم نے آدمی کو بنا کر آزاد نہیں چھوڑا۔ چنانچہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دروازے پہ نشانی لگا کر چلے گئے، اور پھر دن میں پتہ کرایا کہ یہ گھر کس کا ہے۔ جب ان کو بلوایا تو وہ بڑے ڈرے، تو فاروق اعظم نے اپنے بیٹے یا پوتے کے لیے اس لڑکی کا رشتہ منت کر کے مانگا جو اتنی جانبدار ہو۔ کبھی رشتے جو لوگ مانگا کرتے تھے دیانت کے اعتبار سے، شرافت کے اعتبار سے، لیاقت کے اعتبار سے، امانت کے اعتبار سے، حیا اور غیرت کے اعتبار سے رشتے چلا کرتے تھے، اب رشتے کوٹھی بنگلوں کے ذریعے چلتے۔ اور علماء نے لکھا ہے اسی لڑکی کے پیٹ سے عمر بن عبدالعزیز پیدا ہوئے، جن کو عمر ثانی کہتے ہیں۔ ارے ایک لڑکی اگر متقی بن جائے میں کہتا ہوں خاندان والی بن سکتا ہے، مگر ہمارے یہاں تو اس قسم کا رواج چل پڑا کہ ہم نے ان کو نہ دین کی تعلیم دینی، نہ قرآن کریم کی طرف توجہ کرنے دینی، بس روٹی پکانے کی مشین اور بچے بنانے کی مشین سمجھا ہوا ہے۔ قرآن کریم کی یہ آیتیں جو اس وقت میں نے تلاوت کی ہے، حق سبحانہ و تعالی و تقدس نے ان آیتوں میں کئی ان بیماریوں کا ذکر فرمایا جن کی طرف ہمارا کبھی دھیان بھی نہیں۔ اب انسان ہو مسلمان ہو ٹی بی کو مہلک مرض جانتے ہیں کہ بڑا خطرناک مرض ہے، سرطان کو بڑا خطرناک مرض سمجھتے ہیں، کینسر کو بڑا خطرناک مرض تصور کیا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں تو ڈاکٹر بھی حکیم
استعمال کرتا ہے، دیتے وقت اور ہے، لیتے وقت اور ہے۔ اور بڑے خوش ہوتے ہیں ہم لوگ کہ دیکھو آج ہم نے 100 روپیہ بنا لیا۔ اب یہ تو نہیں سوچا کہ 100 روپیہ جو بنایا ہے ابھی اگر ذرا سا درد ہو گیا تو یہ 100 تو ڈاکٹر صاحب لے جائیں گے، اور وہ ایمان جو کروڑوں میں نہیں ملتا وہ چلا گیا، وہ واپس نہیں آنے کا۔ اور اس قسم کی دعوت کے بارے میں فرما وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَّزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، سمجھ لو ذرا، ناپ کی کمائی کھانے والے، تول کی کمائی کھانے والے، وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ، ہلاک ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے۔ اس دن لوگوں کے حقوق چکانے پڑیں گے جس دن قیامت کے دن پلے کچھ بھی نہ ہوگا۔ آج آدمی کسی کا روپیہ لے کر بے ایمان ہو جائے تو ظاہر اس کا کچھ نہیں بگڑتا۔ انگریزوں کے ملک میں کسی آدمی نے جا کر کے کاروبار کیا یا مزدوری کی، کمایا، تو کسی انگریز کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا۔ کوئی عیسائی انگریز تھا، اس کے پاس روپیہ جمع کرتا رہا کہ جب میں اپنے وطن جاؤں گا تو اس سے لے لوں گا۔ چنانچہ جب اس نے وطن آنے کا پروگرام بنایا اور انگریز سے اپنا روپیہ مانگا جو 2-3 سال کما کر اس کے پاس جمع کیا تھا، جوڑا تھا، اکٹھا کیا تھا، انگریز مکر گیا۔ لگا نہیں میرے پاس تیرا کوئی پائی پیسہ نہیں۔ اس نے بڑی کوشش کی کہ دیکھو جی مجھے اتنے، میں وطن سے بے وطن ہوا، پردیس نکلا، مصیبت خریدی، تکلیف اٹھائی، میرا روپیہ تیرے پاس ہے؟ وہ کہنے لگا نہیں۔ اس کے ملنے والوں کو لے کے گیا، انکار کر دیا۔ یہ بیچارہ بڑا پریشان کہ میرا تو ملک سے آنا نہ آنا برابر ہی ہو گیا، کیا فائدہ ہوا میرا ملک سے نکلنے کا، گھر سے بے گھر بھی ہوا، وہی بات۔ بیچارہ بڑا پریشان تھا، کسی نے مشورہ دیا کہ گرجے میں چلا جا، جیسے ہماری مسجدیں ہیں عیسائیوں کا گرجا ہوتا ہے، اور وہاں پادری تجھے ملے گا، یعنی عیسائیوں کا مولوی ملے گا، اس کو جا کے شکایت کر، وہ دلوا سکتا ہے۔ چنانچہ مصیبت پر زدہ آدمی تو سہارا ڈھونڈتا ہے، وہ فوراً گرجے میں گیا اور جا کے پادری کو ملا کہ دیکھو جی فلاں آدمی کے پاس میں نے رقم جمع کی، پیسے جمع کیے، اور وہ آج دیتا نہیں ہے، میں نے تو بس یہ زندگی برباد کی اپنی، پردیس میں بھی آیا اور یہ حال میرا۔ تو اس نے پادری نے کاغذ لیا اور اس پہ کچھ لکھا اور ایک لفافے پہ بند کر کے سر بمہر کر دیا اور کہنے لگا یہ جا کر اسے دے دے، جو انگریز پیسے لے کر مکر گیا تھا کہ اس کو جا کے دے دے۔ اس نے جب لفافہ کھولا، اسے جا کے دیا تو کہنے لگا اچھا تو وہاں پہنچ گیا ہمارے پادری کے پاس کہ ہاں، کہ اچھا شام کو لے لینا اپنے پیسے، تیرے سارے پیسے دے دوں گا آج۔ تو کہنے لگا اللہ کے بندے میں نے تیری منت بھی کی، تیرے دوستوں کو بھی لایا، ملنے والوں کو بھی لایا، خاندان والوں کو بھی لایا، اور میں نے تیرا بڑا ترلا کیا، تو نے اقرار نہ کیا، اس میں کیا لکھا ہوا کہ تو نے ایک دم سارے پیسوں کا اقرار کر لیا؟ وہ کہنے لگا نہیں یہ بات نہ پوچھنے لگا نہیں مجھے بتا۔ کہنے لگا وہ انگریز جو پیسوں سے مکر گیا تھا کہ میرے پادری نے، میرے مولوی نے، میرے مقدس باپ نے مجھے یہ لکھا ہے کہ ہمارا شک پڑتا ہے کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ تو جو کسی کی رقم کھا کے مکر رہا ہے، ہمارا شک پڑ گیا کہ تو مسلمان ہو گیا ہے۔ یہ کام تو مسلمانوں کا ہے کہ سور کھایا اور اقرار کر کے بیٹھ گئے، انکار کر کے۔
ہجوم مرنے کی بات ہے کہ عیسائی ہمیں یہ سمجھتا ہے، آج یہودی یہ کہتا ہے کہ بدعمالی اور اپنے نبی کی مخالفت اور قرآن کریم کی مخالفت اور اللہ کی توحید سے بغاوت، یہ سارے کے سارے کام مسلمان کرتا ہے اور کوئی نہیں کرتا۔ اس لیے فرمایا الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ ان لوگوں نے اس دن کو، عذاب والے دن کو ہلکا سمجھا ہوا ہے، جبھی تو یہ لوگ اپنے آپ کو کامیاب سمجھتے ہیں، ملاوٹ کریں، رشوت بٹوریں، جھوٹی گواہی دیں، کم تول کر پیٹ بھریں، کم ناپ کر اپنا پیٹ بھریں۔ قرآن کہتا ہے کہ جو لوگ اس طرح کی روٹی کھاتے ہیں وہ لوگ اپنے پیٹ میں انگارے بھرتے ہیں۔ اور اس پر آدمی کا دھیان بھی نہیں جاتا، توجہ بھی نہیں جاتی۔ اولیاء کرام کی بات سن لو، ایک بزرگ نے چھہارے خریدے کسی دکان سے اور یوں کرتے کے پلے میں وہ لیے، وہ دامن میں اپنے پلے میں ڈالتے وقت چھہارے نیچے گر گئے دکان میں۔ جب اٹھائے تو دکاندار کا ایک چھہارا زیادہ آ گیا، یعنی پلے سے نیچے گرے دو تھے، اٹھا لیے تین، اٹھائے اپنے سمجھ کے ہیں۔ چھہارے لے کر کے سفر کر رہا ہے، نماز کے لیے نیت باندھ لی، دو آدمی برابر میں آئے اور ایک کہنے لگا تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ کہ ہاں۔ کہ کون ہے؟ کہ وہ ہے جو دکاندار کا چھہارا اٹھا کے لے آیا۔ دوسرے کا چھہارا اٹھا کے لے آیا، کہاں سے لے آیا؟ لگا کہ کیوں اس نے چوری کی ہے؟ لگا نہیں، اٹھایا تو بھول میں ہے مگر ایک چھہارا زیادہ آ گیا۔ توجہ کرنا کہ پھر تجھے کیا تکلیف ہوئی، تو کیوں بتا رہا ہے کہ ایک چھہارا زیادہ آ گیا؟ کہنے لگا میں ڈرتا ہوں جس حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہیں، چھہارا بھی نہ جائے تو اچھا ہے۔ جس کے حلق میں آج تک پرایا حق گیا ہی نہ ہو، وہ ایک چھہارا بھی کیوں چلا جائے؟ چنانچہ بزرگ فوراً خبردار ہو گئے۔ وہ بزرگ جو تھے اللہ والے، انہوں نے جا کر کے دکاندار سے جب وہ دلوائے تو واقعی ایک چھہارا زیادہ نکلا۔ مطلب میرا یہ کہ اگر کسی آدمی کی یہ نیت ہو کہ یہ منہ کا کھایا ہوا، یہ پیٹ میں گیا ہوا، یہ آنکھوں کا مزہ، یہ زبان کا مزہ، یہ خواہشات نفسانی کا مزہ، یہ آج تو مزہ ہے، کل کو اتنی زبردست عذاب بن کے نپٹے گا کہ تباہی ہو جائے۔ اسی کو قرآن کریم نے دوہرا دیا، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین۔ فرمایا خبردار، حق حقوق العباد کی پرواہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا، کبھی یہ نہیں پوچھا اس کے بنگلے کتنے ہیں، اس کی کوٹھی کتنی ہے، اس کی جائیداد کتنی ہے، بلکہ جس میت کے قریب سرکار مدینہ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یوں فرمایا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں؟ اگر قرض ہوتا، جب تک کوئی ضامن نہ بنتا کہ میں ادا کروں گا، سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے سے الگ ہو جاتے۔ یہ تھوڑی بات ہے کہ سرکار جس کا جنازہ چھوڑتے ہیں، کیا خیال ہے؟ جب تک ضامن نہ کوئی بنے، پرواہ نہیں کرتا آج کا مسلمان۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ثابت کر دیا، اور لوگوں آج بھی جب جنازہ ہو تم یہ تو شور کرتے ہو جنازہ
پوچھا اور اس مرنے والے کے ذمے کسی کا قرضہ تو نہ ہو؟ ہم نے تو سنا نہیں کہ کوئی اعلان کرتا ہو سلام پھیرنے کے بعد، او بھائی اس مرنے والے کے ہم بیٹے ہیں، ہم بھائی ہیں، ہم بھتیجے ہیں، کسی کا قرضہ ہو، کسی کا لینا دینا ہو، وہ ایمانداری سے بتاؤ، ہم چکائیں گے بھائی جتنا بھی۔ بلکہ آج کل تو حالات یہ بنے ہوئے ہیں، کئی جگہ سنا کہ جس کے پاس آئے نا اس قسم کا موقع کہ بھائی میں نے پیسے لینے مرنے والے سے، انہوں نے کہا وہ قبر ہے فلانی طرف، جا کے لے لیں۔ امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، ملاوٹ کی کمائی نہ کھاؤ، تول کی کمائی نہ کھاؤ، ناپ میں گڑبڑ کر کے کمائی نہ کھاؤ، کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، خبردار میں ایسے لوگوں کو سجین میں پہنچاؤں گا۔ وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم۔ اور میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا معلوم ہے کیا ہے سجین؟ وہ ایک دفتر ہے جس میں ہر آدمی کا نام اعمال موجود ہے۔ ساری زندگی کی کرتوت، ساری زندگی کی مثل، ساری زندگی کا ریکارڈ، وہاں ایک ایک لمحے کا ریکارڈ آپ کو مل جائے گا، اور اللہ پاک کی طرف سے آواز لگے گی کہ اقرا کتاب، پڑھ اپنی کتاب کو، خود فیصلہ کر تو جنتی ہے یہ جہنمی۔ اچھا بھلا جانتا ہوا بھی آدمی اپنے آپ کو بھول بھلیا میں ڈالتا ہے، کوئی نہیں جی، خیر ہے خیر ہے خیر ہے خیر ہے۔ شیطان ہر گناہ کو میری تیری نظروں میں ہلکا کر کے پیش کرتا ہے، اور گل کوئی نہیں جی، اور خیر ہے اتنا ہو ہی جاتی ہے کہ گل کوئی نہیں ہے۔ شیطان گناہ کو ہلکا کر کے تیری نظروں میں پیش کرتا ہے، لیکن اس کا خمیازہ، اس کا عذاب بہت بڑی بات ہے، بہت بڑا عذاب آتا ہے۔ چلو مجھ سے زنا کرو گے، مزہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب 100 مرتبہ آئے گا۔ چوری کر کے کھاؤ گے، منہ میں ذائقہ ایک دفعہ آئے گا، عذاب کروڑوں دفعہ آئے گا۔ کوئی چیز منہ میں چکھو گے، اس کا ذائقہ ایک مرتبہ آئے گا، لیکن وہ اگر وہ ناجائز ہوگی اس کا عذاب تمہیں لاکھوں مرتبہ بھگتنا پڑے گا۔ بڑا مزہ آتا ہے جب پرائی عورت بیٹھ کے بات کرے نا۔ آج کل تو عورتیں گفتگو کرنا بھی ٹی وی ریڈیو سے سیکھتی ہیں، ماں باپ سے نہیں۔ لچڑ لچڑ کے باتیں کرنا، چمڑا چمڑا کے گل کرنی، انہیں منہ بنانا جی میں ٹی وی والی وہ بنا دی، یہیں میں ہاتھ ہلانا، یہیں میں کپڑے پانے، سارا کرنا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس نے، من تشبہ بقوم فہو منہم، اور لوگوں جس قوم کی شکل بناؤ گے، جس قوم کی صورت بناؤ گے، جس قوم کی مشابہت کرو گے، قیامت کے دن ان لوگوں میں سے خود بخود اٹھو گے۔ ویسے یہ مانتا ہوں حلال میں تکلیف بڑی ہے، حلال میں تکلیف بڑی ہے، پریشانی بڑی ہے، فراڈ میں بڑا مزہ ہے، بے ایمانی میں بڑا لطف ہے، بڑا کیف ملتا ہے حرام خوری، اسے کون انکار کرتا ہے؟ اللہ پاک جل شانہ نے جب جنت بنائی تو جبریل امین کو بھیجا کہ جا جنت کی سیر کر کے آ۔ سبحان اللہ، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے، ایسے ایسے انعام رکھے، ایسے ایسے اکرام رکھے
رکھے جنت میں. میری تیری بات نہیں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. فرمایا اگر جنت کی حور کی چوٹی کا تسمہ ذرا سا ٹوٹ کر دنیا میں گر پڑے، اس کی چمک، اس کی دھمک، اس کی لہر کی وجہ سے ساری کائنات بے ہوش ہو جائے. فرمایا اگر جنت کی حور دنیا کی طرف منہ کر کے مسکرا دے، اس کے دندانوں کی چمک کی وجہ سے پوری دنیا بے ہوش ہو جائے. اگر جنت کی حور دنیا میں تھوک دے، ارشاد گرامی ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا، پوری دنیا بے ہوش ہو جائے اس تھوک کی خوشبو کی وجہ سے. بڑے بڑے انعام رکھے، مشک و عنبر زعفران کی کستوری کے گارے کے مکانات ہیں، دودھ کی نہریں ہیں، اور ایک اور وعدہ کیا اللہ نے، صاف شفاف دودھ، ملا ہوا نہیں، ملاوٹ والا نہیں. باہر کا بنا ہوا بھی نہیں، اندر کا پانی ملا ہوا بھی نہیں. فرمایا وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ لَّمْ يَغْيَرْ طَعْمُهُ، وہ دودھ کی نہر دوں گا جس کا ذائقہ بالکل بدلا ہوا نہیں، بہترین ذائقہ. تو جبریل امین نے جب جنت کی سیر کی، اور یہ جنت میں جبریل امین کہتے ہیں میرے سامنے ایک ہوا چلی، اور اس ہوا کے چلنے سے جو درخت کے پتے آپس میں ٹکرائے، اس سے جو سانس پیدا ہوا، اس سے جو نغمہ پیدا ہوا، اس سے جو لطف آیا، اس سے جو کیف آیا، جبریل امین کہتے ہیں کہ ساری دنیا کی اور ساری جنت کی نعمتیں ایک طرف، اور وہ جو پتے آپس میں کھڑکے اور دیوار ہلکے، ان کے ہلکے جو بجے، اس میں جو مزہ تھا وہ ساری دنیا میں کوئی مزہ ہو ہی نہیں سکتا. جبریل امین جنت کی سیر کر کے آئے، سارے انعامات دیکھ کر آئے. اللہ پاک جل شانہ کی حضور میں آ کے عرض کر دیا کہ جی ماشاءاللہ بہت بڑی اعلیٰ درجے کی جنت ہے، اس میں تو بڑی بھیڑ مچے گی، سب لوگ یہیں آئیں گے. اللہ پاک نے پھر نماز دروازے پہ لکھ دی، روزہ، حج، زکات، حرام حلال دفتر ہے لکھا ہوا، ہر کسی کا نام اعمال وہاں موجود ہے. وَيْلٌ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَذِّبِينَ، جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. جھوٹ بولنے والوں کے لیے ہلاکت ہے، بربادی ہے، تباہی ہے ان لوگوں کے لیے. مسلمان آج قرآن کی بات پر یقین کم کرتا ہے، دل نہیں مانتا. کوئی عام آدمی اگر ویسی کوئی بات کرتے، اس نے لمبا چوڑا کرتا پہن رکھا ہو اور روپ بنا رکھا ہو اللہ والوں کا، وہ کوئی بات کر دے اس کو پختہ سمجھتا ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو پختہ نہیں جانتا، یقین نہیں کرتا. صحابہ کرام کا یہ ذہن نہ تھا، ان کا یہ مزاج نہ تھا، ان کے یہاں ان باتوں کی کوئی بکت نہ تھی. جان قربان، مال قربان، شان قربان، وطن قربان، سب کچھ قربان کر دیا، اور امتحان دیا صحابہ نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین. سبحان اللہ، نکاح نبوت نے ان کو ایسا پکا بنا دیا تھا. کالی کملی والے کی جس پہ نظر پڑی، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، جہاں نظر نہیں پڑی وہاں ہے رات آج تک، اور وہاں وہاں سحر ہوئی جہاں جہاں گزر گیا. محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں قدم رکھ دیا
حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے. ہاں تو بھی کلمہ پڑھتا ہے، میں بھی کلمہ پڑھتا ہوں، تو بھی ایک مسلمان ہے، میں بھی ایک مسلمان ہوں، لیکن فرق کچھ اور ہے، تھوڑا سا فرق ہے صحیح صحابہ میں اور ہم میں. کیسے؟ اسی کو کہتا ہے کہ تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، تیرا پیام اور ہے، میرا پیام اور ہے، عشق کے درد مند کا طرز کلام اور ہے. اور درد مندوں کا کیا کہنا، ان کے کلام بھی نرالے ہوا کرتے ہیں. کیا کہنا ان لوگوں کا جن کو نکاح نبوت نے رنگ کے اتنا پختہ بنا دیا ہو کہ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہو اور محمد کے غلام کا ایمان ایک طرف ہو صلی اللہ علیہ وسلم. دو نوجوانوں کو پکڑ کے لایا گیا مکے میں، سولی پہ چڑھانے کا پروگرام ہے. مکے کی عورتیں آ گئی، مکے کے مرد آ گئے، بچے آ گئے، تماشا دیکھیں گے. کن کا؟ کس کا تماشا؟ کالی کمرے والے کے دیوانوں کا، حضور کے مستانوں کا تماشا دیکھیں گے، حضور کے پروانوں کا تماشا دیکھیں گے، جانثاروں کا تماشا دیکھیں گے. سارا مکہ آ گیا، پھانسی کے تختے پہ کھڑا کر لیا دونوں غلاموں کو. ابو سفیان اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے. ایک چال کھیلی ابو سفیان نے، کہنے لگا مکے والوں ایک طرف ہٹو، انہیں میں سمجھاؤں گا. چودھری آ گئے، بڑیرے آ گئے، تاجر آ گئے، مکے کے سردار آ گئے. سب کے سامنے آ کر ابو سفیان کہنے لگا ذرا ہٹو، میں ان دونوں سے بات کرتا ہوں، میں سمجھاؤں گا. ابو سفیان قریب آیا، کہنے لگا مسلمانوں میری بات سنو، میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں. آئے آئے آئے، چاند جیسی تمہاری شکلیں، یہ خوبصورت تمہارے قد و قامت، یہ تمہارے چمکتے چہرے، کتنے سونے جوان ہو، ابھی برباد ہو جاؤ گے. آؤ میری بات سنو. میں نے مکے والوں سے بات کر لی ہے، میں سردار ہوں مکے کا، میرا نام ابو سفیان ہے. میں نے ان سے بات کر لی تمہارے لیے. اپنے نبی کا دین چھوڑ کر آ جاؤ، کلمہ چھوڑ کر آ جاؤ، ہم اپنی بیٹیاں تمہیں دیں گے، شہزادیاں دیں گے، دولت دیں گے، مالا مال کر دیں گے. ارے بھوکے مرتے پھرتے ہو، کپڑے تمہارے پلے نہیں، روٹی تمہارے پلے نہیں، آؤ ادھر سب کچھ ملے گا. افلم یہد لہم کم اہلکنا قبلہم من القرون. میں نے قرن کے قرن اجاڑ دیے، میں نے روئے زمین کے مالک اجاڑ دیے، میں نے ملکوں کے بادشاہ اجاڑ دیے، میں نے وزیر اعظم اجاڑ دیے، میں نے گورنروں سے بھیک کے ٹکڑے منگوا دیے. میں وہ خدا ہوں وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر. سارا نظام میرے ہاتھ میں ہے. تبارک الذی بیدہ الملک. برکتیں میرے پاس ہے، رحمت میرے پاس ہے، خیر میرے پاس ہے، بھلائی میرے پاس ہے، سلامتی کے خزانے میرے پاس ہے، امن کے خزانے میرے پاس ہے. وہو علی بیدہ الملک. ملک میں راج میرا. وہو علی کل شیء قدیر. ذرے ذرے پہ قبضہ میرا، پتے پتے پہ قبضہ میرا، پہاڑ کی ایک ایک کنکر پہ قبضہ میرا، سمندر کے قطرے قطرے پہ قبضہ میرا. تو ہوتا کون آ کر کرنے والا؟
غور نہیں کرتے، سوچتے نہیں ہیں کہ کلام الہی ہمیں کیا بتانا چاہتا ہے۔ جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، او لوگوں، میں نے ساری زندگی گزار دی، اسلام کے بعد جس دن سے میں نے کلمہ پڑھا آخری دم تک کوئی جمعہ ایسا نہیں گزرا اللہ کے نام پر میں نے ایک غلام خرید کے آزاد نہ کیا ہو۔ پہلے لوگ بھی جمعے کے دن درود پاک کی کثرت کرتے تھے، خیرات کیا کرتے تھے کہ 8 دن کا کفارہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالی راضی ہو جائے۔ آج کے دن قیامت آئے گی، نہ جانے میرا کیا حال بنے گا، کن لوگوں میں میرا شمار ہوگا۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دربار لگا ہوا ہے، مجلس ہے آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ وہ کتنے مقدروں والے جوان تھے جو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے تھے، وہ کتنے خوش بخت اور خوش نصیبے والے لوگ تھے جو اپنے آقا کے سامنے بیٹھتے تھے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 3 چیزوں سے بڑی محبت ہے، 3 چیزیں بڑی پیاری لگتی ہیں، 3 چیزیں دنیا میں بڑی مرغوب ہیں مجھے۔ فرمایا، ایک نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ سرکار کی پسندیدہ بات سنو، فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جو نماز پڑھتا ہے وہ میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرتا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا کیا مطلب، وہ مجھے رنج دیتا ہے۔ اور جامع ترمذی میں ایک حدیث موجود ہے، ارشاد ہے حضور کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، فرمایا کہ ہر پیر کے دن، ہر جمعرات کے دن ہر امتی کا نامہ اعمال میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ ہر امتی کا اعمال نامہ سرکار کے سامنے کر دیا جاتا ہے، تیرے فلاں امتی کا یہ عمل ہے۔ ذرا مسجد میں بیٹھے ہو، قبلے کی طرف منہ کیے بیٹھے ہو، لوگوں سوچو تو صحیح ہمارے اعمال نامے دیکھ کر آقا کو کتنا رنج ہوتا ہوگا، ہمارے کردار دیکھ کر، ہماری روح سیاہی کو دیکھ کر آقا کو کتنا رنج پہنچتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ارے ہم نے حضور کی ذات اقدس کو رنج پہنچایا، پریشانی پہنچائی، تکلیف پہنچائی، پرواہ نہیں کرتے نمازوں کی، نوجوان بھی بوڑھے بھی حج کر کے بھی نماز پڑھتے لوگ، اور اب تو ویسے بھی دانا بینا لوگ ہیں۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، 3 چیزیں مجھے پیاری ہیں پوری دنیا میں، 3 چیزیں پسندیدہ ہیں میری۔ سب سے پہلی فرمایا نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، قرۃ عینی فی الصلاۃ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمایا جس امتی کا یہ دل کرے کہ میں نبی کی آنکھ ٹھنڈی ہو، اسے چاہیے کہ نماز پابندی سے پڑھے۔ دوسرا فرمایا وفادار عورت مجھے بڑی پسند ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وفادار عورت، ہائے ہائے ہماری ماؤں سے زیادہ وفادار کون ہوں گی۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، کالی کملی والے کے گھر میں 3 مہینے چولہے میں آگ نہیں جلتی تھی۔ دوسروں کے واسطے ہے سیم و زر و گوہر، اور اپنا یہ حال ہے کہ چولہا ہے بجھا ہوا۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، ہمیں 24 گھنٹے میں 1 پانی کا پیالہ اور 1 کھجور کا دانہ ملا کرتا تھا۔ کبھی اپنی ماؤں کی خوراک تو دیکھو، خرچہ تو دیکھو، اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ۔ جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، اس پیالے اور کھجور کی قدر بھی تب ہوئی جب وہ بھی نہ ملی۔ پیسوں کو برباد کرنے والوں، بے قدری کرنے والوں، ذرا سوچو تو صحیح کہ کیا گھر ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا۔
اسی گھر سے خیر و برکت ملی صحابہ کرام کو، لیکن دنیا نہ تھی، بلڈنگ نہ تھی، کوٹھی نہ تھی، بنگلہ نہ تھا، چہل پہل نہ تھی۔ اچھا ایک بات اور آج یاد کر کے لے جاؤ، یہ تو مجبوری ہوئی نا، یہ تو ایک مجبوری ہوئی، پریشانی ہوئی، محتاجی ہوئی کہ پانی کا ایک پیالہ اور ایک کھجور کا دانہ ملتا تھا۔ اور اگلی بات سنو تو حیران ہو جاؤ، مجبوری اور چیز ہے، اختیار سے کرنا اور چیز ہے۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت ہے، عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سال کا خرچہ 12,000 روپیہ بوری میں بھر کر حضرت عمر نے حضرت عائشہ کے گھر پہنچا دیا، لو تمہارا یہ سال کا خرچہ آ گیا۔ سال کا خرچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھیجا۔ اتنا بڑا بورا بھر کر آیا۔ اللہ غنی، بجائے خوش ہونے کے، بجائے مچلنے کے، بجائے فخر کرنے کے، اپنی خادمہ سے فرمانے لگی، حضرت عائشہ خادمہ سے فرمانے لگی، میں نے تو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ پہ پتھر دیکھے، میں نے تو کالی کملی والے کو فاقے کرتے دیکھا۔ خادمہ سے فرمانے لگی، اس بوری کے اور میرے درمیان میں کپڑا لٹکا دے، میری آنکھ دیکھنا گوارا نہیں کرتی، میری آنکھ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتی۔ اس نے کپڑا لٹکا دیا۔ اس کے بعد خادمہ سے فرمانے لگی، مدینے میں اعلان کراؤ، جس کو خیرات چاہیے وہ عائشہ کے دروازے سے آ کے لے جائے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سارے مدینے میں اعلان ہوگا، خیرات لینے والے آ جاؤ۔ شیئر ضرور کریں۔ ایک اور بات تھی اس وقت میں، ضرورت مند جاتا تھا، یہ نہیں کہ ٹیبک میں ہزاروں روپیہ پڑا ہوا پھر بھی مانگ کے کھانا ہے، جیب میں ہزاروں روپیہ پھر بھی مانگنا ہے، پلے سے نہیں کھانا۔ کہ جتنے بھیک مانگے ہیں نا، بھیک مانگنے والے، 1 کروڑ روپیہ دے دو انشاءاللہ شام کو پھر بھی مانگے گا، اس کے مقدر میں بھیک مانگنا ہے۔ فرمانے لگی کچھ نہیں ہے، وہ خادمہ کہنے لگی کچھ نہیں ہے۔ اب وہ خادمہ کہنے لگی کہ اگر 1 ٹکے کا گوشت منگوا لیتی تو تم بھی اپنا روزہ کھول لیتی، گوشت سے میں بھی کھا لیتی۔ کیا جواب دیا اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ فرمانے لگی، اب تانا دینے سے کیا فائدہ، تو نے اس وقت یاد کیوں نہیں دلایا؟ اس لیے میں نے یہ واقعہ سنا دیا کہ پہلی بات سن کر کے تو آپ لوگوں کے دل میں بھی یہ بات آئی ہے نا کہ جی مجبوری ہے، چوری تو وہ کرنے سے رہی بیچاری، پریشانی جو ہوئی، غربت جو ہوئی، تنگی جو ہوئی، چلو پانی کا پیالے پہ گزر کیا۔ اور نہیں، یہ حضرات اختیاری بھی فاقہ کرتے تھے۔ اب 12,000 آیا اور افطار کرنے کے لیے چھچوا رہے، کھجور بھی نہیں۔ اور ہم تو خدا جانے کب کب تک کا انتظام سوچتے ہیں، پوتے پوتیوں تک کا انتظام جب تک نہ کر لیں اور اولاد در اولاد تک کا انتظام نہ کر دیں، اس وقت تک ہماری تسلی تو ہوتی نہیں۔ اسی کو مجذوب نے بڑے عجیب طریقے سے سمجھایا، کہتا ہے کہ آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، آنے والی کس سے ٹالی جائے گی، اور جان ٹھہری جانے والی جائے گی، روح رگ رگ سے نکالی جائے گی، تجھ پہ ایک دن خاک ڈالی جائے گی، تیرے رشتہ دار عزیز اقربا دھڑا دھڑ مٹی پھینک کے ایسے آئیں گے گویا تجھے پہچانتے بھی نہیں۔ بڑی بڑی عجیب باتیں کہی مجذوب علیہ رحمت نے، اللہ کی رحمت نازل ہو اس کی قبر مبارک پہ آمین کو۔ کہتا ہے سب کی سب ہیں راہ رہے کوئے فنا، سب چل رہے ہیں فنا کی طرف۔ اب یہ جو ہم لوگ بیٹھے ہیں نا، خوش ہو رہے ہیں، میری 50 سال عمر ہو گئی، میری 60 سال عمر ہو گئی، میری 40 سال عمر ہو گئی، میری 30 سال کم عمر ہو گئی، اور اصل بات ہمارے دماغ میں اپنے آپ کو آخرت کے لیے جس قدر ممکن ہو سکے تیاری کریں۔ آج کل بڑی رات ہے، سویرے اٹھو، کم سے کم صبح و شام ہر آدمی 1 تسبیح درود شریف کی، 1 تسبیح استغفار کی، اور 1 تسبیح تیسرے کلمے کی، یہ تو کم سے کم ہو ہی جائے۔ بکواس کرتے سو جاتے ہیں، بکواس کرتے اٹھ جاتے ہیں، بلا ہے کوئی زندگی کا معاملہ؟ اللہ سے معافی مانگتا
نہاتا سو جا اور معافی مانگتا اٹھ جا، خدا کی قسم اللہ کا دریائے کرم جوش میں آئے گا۔ تو یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے عرض کی، تو وقت پورا کرنے والا حساب نہیں کہ نہ جانے کس کو توبہ کی توفیق ہو جائے۔ کم سے کم ان 3 تسبیحوں کو ہر مرد عورت لازمی پکڑ لے۔ ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تسبیح سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، اور ایک تسبیح استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اور ایک تسبیح درود شریف کی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ جب ایک مرتبہ درود بندہ پڑھے گا 10 بار اللہ کی رحمت آئے گی، 10 گناہ معاف ہوں گے، 10 درجے بلند ہوں گے، 10 خطائیں معاف کر دی جائیں گی، تو کتنا بڑا اجر ہے۔ خصوصاً بوڑھوں کو چاہیے کہ وہ گپوں میں اپنا وقت خراب نہ کریں۔ خدا کی قسم قبر میں جانے کے بعد تجھے ایک سانس کی مہلت ہے۔ پر مجھے اس بات کا افسوس ہے کہ آپ لوگ پورا مضمون سننے کی کوشش نہیں کرتے، بلکہ بعض لوگ بالکل اخیر میں سر سے، ایک ہے جمعے کی فضیلت حاصل کرنا، ایک ہے جمعہ پڑھنا، ایک ہے سیرو نہانا، اس میں بڑا فرق ہے۔ ایک ہے سر سے اتارنا اور ایک ہے اس کی فضیلت کا حاصل کرنا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جمعے کے دن فرشتے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے حاضری لگاتے ہیں۔ ہاں، اللہ صاحب مل کی ٹیکسٹائل مل کی حاضری کا تو پتا ہے، مسجد کی حاضری کا کوئی پتا نہیں۔ اگر دیر ہو جائے تو وہ گیٹ کیپر واپسی کر سکتا ہے، اگر دیر میں آیا تو یہ فرشتہ نہیں کہتا، لانتی ہمارا پیچھے سے۔ بہت مدت کی بات ہے، علامہ یوسف بن نور رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے، میں کراچی تھا، تو حضرت نے مجھے فرمایا کہ جمعہ ہمارے یہاں پڑھا دو۔ اب کے میری والی وہ جمعہ پڑھاتا تھا ان دنوں میں، تو میں جب گیا تو ہم ایک چھوٹے سے دروازے سے داخل ہونے لگے۔ ایک پٹھان کہنے لگا پرلے دروازے سے چلو، میں بھی ادھر سے جاتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگا فرشتہ ادھر رجسٹر لیے کھڑا ہے، تم ادھر سے گھس جاؤ گے تمہارا حاضری نہیں لگے گا۔ وہ کہنے لگا فرشتہ بڑے گیٹ پہ کھڑا ہے، ادھر چلو۔ تو کم سے کم اس پٹھان کا تو یہ عقیدہ ہے کہ فرشتہ کھڑا ہے، اور تمہارا خیال یہ ہے کہ جمعے کے دن نہ فرشتہ ہے نہ خدا ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ اس لیے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان شروع ہوگا، وقتی آؤ پورا مضمون سنو تاکہ لطف آئے، دل و دماغ بنے۔ اور عقیدہ میں نے تمہیں بتا دیا، لا الہ الا اللہ، خدا کے سوا الہ کوئی نہیں، مشکل کشا کوئی نہیں، پیدا کرنے والا کوئی نہیں، فصل میں، دکان میں، کارخانے میں اس کے سوا برکت دینے والا کوئی نہیں۔ اور یہ بات بتائی کس نے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بات بتائی۔ خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی کسی قسم کا جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ کافر ہے، دجال ہے، بے ایمان ہے، وہ خنزیر سے بدتر ہے جو میرے آقا کے ختم نبوت کے تاج کو ہاتھ لگائے گا۔ فرمایا لہم قلوب لا یفقہون بہا، اللہ پاک جل شانہ فرماتے ہیں جس کا دل قرآن کریم سمجھنے کا عادی نہیں، لہم قلوب لا یفقہون بہا، جس کا دل قرآن سمجھنے کے لیے تیار نہیں، وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، جس کا کان اللہ کا قرآن سننے کے لیے تیار نہیں، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، أَمْ لَهُمْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا، جس کا کان خدا کا قرآن سننے کو تیار نہیں۔ خدائی فیصلہ سنو، اللہ کے قرآن کا فیصلہ سنو، اللہ کے کلام کا فیصلہ سنو۔ جس کا کان میرا کلام سننے کے لیے تیار نہیں، جس کو میرا قرآن سن کے مزہ نہیں آتا، جس کو میرا کلام سن کے حلاوت نہیں آتی، جس کو میرا کلام سن کے لذت نہیں آتی، جس کی روح تازی نہیں ہوتی، جس کو لطف نہیں آتا، جس کو کیف نہیں آتا، جس کو سرور نہیں آتا، جو میرا قرآن سننے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن آنکھوں سے دیکھنے کو تیار نہیں، جو میرا قرآن سننے سمجھنے کے لیے تیار نہیں، آؤ
پھر خدائی فیصلہ سنو، فرمایا اولئک کالانعام، میرا فیصلہ نہیں، کسی پارٹی کا فیصلہ نہیں، کسی فرقے کا نہیں، کسی طبقے کا نہیں، کسی جماعت کا نہیں، فرمایا اولئک الانعام، پیدا کرنے والا مالک و خالق کہتا ہے مجھے اپنی کبریائی کی قسم یہ سارے جانور ہیں، یہ سارے کے سارے جانور ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کو چیر پاڑ کر کھاتے ہیں، یہ درندے ہیں جو ایک دوسرے کا خون پیتے ہیں، فرمایا بل ہم اضل، جانوروں سے بھی بدتر۔ جس کے دل میں قرآن سن کر ترس نہیں، جس دل میں رحم نہیں، اپنے سے کمزور دیکھ کر جس کے دل میں شفقت نہیں، مہربانی کا مادہ نہیں، فرمایا وہ کوئی بندہ ہے، وہ تو جانور ہے۔ اور خدا قسم میں آ گیا، فرمایا بل ہم اضل، اس سے بھی بدتر۔ اللہ والے جو ہیں وہ ان خصلتوں کو دور کراتے ہیں، اور وہ آدمی کے مزاج اور دل میں سے ایسی چیزیں نکالتے ہیں جو اس کی بربادی کا ذریعہ بنتا ہے۔ دل کی بیماریوں کا کسی کو فکر نہیں، بخار ہو جائے آپ چڑھ جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، نزلہ ہو جائے آپ کو پتہ چل جاتا ہے، کھانسی ہو جائے پتہ چل جاتا ہے، دل کی بیماریوں کا کیا پتہ چلے؟ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی جماعت کے اللہ پاک کے محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دلوں کی صفائی کی پہلے لوگ جھونپڑیوں میں کچے کوٹھوں میں رہتے تھے، نہ اتنی صفائی تھی نہ اتنی ترقی تھی۔ آج برتنوں کی صفائی دیکھو، کپڑوں کی صفائی دیکھو، مکان کی صفائی دیکھو، رات دن بس اسی دھندے میں لگے ہوئے، سارا دن برتن دھونے سے فرصت نہیں، سارا دن کپڑوں کے بناؤ اور سنوار میں فرصت نہیں۔ تو اللہ والے ایسے موقع پر بڑی عجیب بات کہتے ہیں، وہی مجذوب ہے، مجذوب علی رحمت کہتے ہیں بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ بظاہر تو ہر شے میں چہرے کی صفائی، بدن کی صفائی، نہ جانے کتنی قسم کا صابن ہے، نہ جانے کتنی قسم کے پاؤڈر ہے، نہ جانے کتنی قسم کے شیمپو ہیں، نہ جانے کتنی قسم کے کپڑے ہیں، کیا چال ڈھال ہے، کیا نئے نئے ڈیزائن ہے۔ مجذوب کہتا سب کچھ دیکھ لیا، بظاہر تو ہر شے میں بے حد صفائی، مگر دل میں ہے گندگی انتہائی۔ جس یار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، جس رشتہ دار کی بیٹھک میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی کی بہن کو دیکھ کر آبرو پہ ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام ہے۔ جس دوست کے گھر میں بیٹھ کے کھانا کھایا، اسی دوست کی بیوی کی عزت لوٹنے کا پروگرام ہے۔ پرانے زمانے میں اب بھی دلی جیسے شہر میں اگر دعوت کی جاتی ہے تو وہاں ایک تشتری میں نمک آتا ہے سب سے پہلے۔ عرب میں بھی دستور تھا پرانے زمانے میں، اگر کوئی دعوت کرتا، کوئی تقریب کرتا، سب سے پہلے نمک آتا تھا۔ ایک ایک انگلی ہر شخص نمک چاٹتا تھا۔ کیا مطلب؟ جس نے نمک چاٹ لیا اب وہ نمک حرامی نہیں بنے گا۔ اس گھر میں چوری کرنا، اس گھر کی آبرو کا غلط تصور لانا، اس گھر کے مال میں خیانت کرنا وہ حرام سمجھتا تھا جس گھر کا میں نے نمک چکھ لیا۔ اور مسلمانوں کی بات نہیں، ہندوؤں کی بھی یہ باتیں تھی۔ مولانا محمد علی صاحب جلندری سب قید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ ایک سکھ تھا بہت بڑا ڈاکو، مسلمان اور ہندو مل کر اس کو ساتھ ملا کر کے لے گئے کہ یہاں اس گاؤں میں اس پنڈ میں ڈاکہ ڈالے۔ سفر کر کے گئے، تکلیف اٹھا کے گئے،
उसी के डाकू ने पूछ लिया कि ये कौन सा गांव है कि ये फलाना है। अच्छा सारे के सारे ये तलाश करो, ये सोच विचार करो, अपने पिंड की, अपने इलाके की, किसी मुसलमान की, किसी हिंदू की, किसी सिख की, किसी चूड़े चमार की इस गांव में लड़की तो नहीं। हमारे यहां से कोई लड़की तो शादी होके यहां नहीं आई हुई। उन सारों में से कहने लगा कि हमारे भंगी की लड़की जमादार की यहाँ आई हुई है। कहने लगा वापिस चलो, बेटी बेटी है, चाहे भंगी की हो या नवाब की हो। अरे कल बेटी का डोला दिया था कि धक्का डालेंगे, शर्म नहीं आएगी। आज वो तसव्वुर कहां चले गए और हम सब रोते फिरते हैं सुकून नहीं, सुकून नहीं, इत्मीनान। अरे इत्मीनान आएगा कैसे? हमारे दिल बेईमान है, नीयतें खराब है, आएगा कहां से? सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन की जमात ने इस कदर इस बात पे मेहनत की और कोशिश की कि गलत लुकमा भी पेट के अंदर न चला जाए। चुनाचे मैं ऐलान कहता हूं, 1,29,000 सहाबा इकराम काली कमली वाले के दीवाने और परवाने, हुजूर के यार जानिसार, हुजूर के साथ फाका खाने वाले, फाको मरने वाले, पत्थर खाने वाले, अपने बच्चों के टुकड़े होते हुए देखकर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की सदा बुलंद करने वाले सहाबा इकराम का ये हाल था। पैदल सफर करके जाते थे यहूदी ईसाई, शाम निकल गए, फलस्तीन निकल गए, हिंदुस्तान आ गए, 2-2 साल लग जाते थे। अपनी जवान बेटियों को मुसलमानों के घरों में छोड़ के आ जाते थे। कभी निगाहे नबूवत ने जिनको रंग दिया था, कभी किसी सहाबी पे जर्रा बराबर इल्जाम नहीं लगा। उन यहूदियों का, उन ईसाइयों का यह अकीदा था कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो गुलाम हैं, इनकी निगाह भी पाक है, इनके दिल भी पाक हैं, इनके इरादे भी पाक हैं, इनके हाथ भी पाक हैं। मिस्र के गवर्नर ने, मिस्र के जनरल कर्नल ने खत लिखा सैयदना फारूक आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की खिदमत में। दौरे खिलाफत है हजरत फारूक आजम का। क्या खत लिखा कि हुजूर मुझे काफी वक्त गुजर गया है और फला इलाके में आपके हुक्म से हमने जाना है और रास्ता सिर्फ एक है और उस रास्ते में जाल बिछा दिया गया। अब मुझे मशवरा दें, मैं क्या करूं, हुक्म दें मुझे। जाल क्या बिछा दिया गया कि हमें पता चल गया है ईसाइयों ने प्रोग्राम बनाया, सैकड़ों लड़कियां तलाश कर करके बड़ी खूबसूरत हसीना इकट्ठी की हैं, उनको गाने बजाने की ट्रेनिंग दी है, उनको अच्छी अच्छी आवाजों वाली लड़कियां ढूंढ के लाए हैं और उन्होंने ये प्रोग्राम बनाया कि जब मुसलमानों की फौज इस गली से गुजरेगी, इन कोठों के ऊपर चढ़ के गाना बजाना करेंगे ताकि उनके दिल में बदमाशी आए और उनका बेड़ा गर्क हो। कभी काफिर का यह अकीदा था कि मुसलमान का दिल बिगड़ा तो ये गया, इसकी नीयत में खराबी आई और ये तबाह हुआ। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने उसे ये खत ने लिखा कि तू कुरान पढ़ा कर, तू नफिल पढ़ा कर। अमीरुल मोमिनीन खलीफतुल मुस्लिमीन सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने जनरल कर्नल को खत लिखा कि इसमें लंबी चौड़ी फिक्र की कोई बात नहीं, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं, कोई सोचो विचार वाली बात नहीं। सारे तेरी फौज में, तेरी कमान में मुसलमान है, सबको इकट्ठा कर ले, सारों को इकट्ठा करके कुरान करीम के सूरत नूर की 2 आयतें सुना दे। ये भी नहीं फरमाया कि सजा सुनाओ, इतने कोड़े लगेंगे, जो खिलाफ करेगा यूं कैद होगी, यूं कोर्ट मार्शल कर दिया जाएगा, कुछ नहीं। जनाबे फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की राय देखो, उनके ख्याल में कुरान करीम में इतनी बड़ी ताकत है, इतनी बड़ी अजमत है, इतनी बड़ी करामत है, कलाम इलाही में इतना बड़ा शरफ है। ऐलान कर दिया, फरमाया अपने कर्नल को सारी फौज को, लश्कर को इकट्ठा करके कुरान करीम की फुला फुला आयत सुना दे।
اور اس کے بعد بے دھڑک فوج کو لشکر کو اسی راستے سے گزار کے لے جا، بے دھڑک لے جا۔ ہائے کبھی قرآن کی 2 آیتوں سے کام بن جاتا تھا، اب سارے قرآن سے میرا تیرا کام نہیں بنتا۔ قصور قرآن کا نہیں ہے، یہ میرا تیرا ہے۔ یہ تو اتنی وفادار کلام ہے، اتنی پاک کلام ہے، خدا کی قسم ہزاروں رجسٹروں کے گتے، ہزاروں چائے کے ڈبے، ہزاروں مٹھائی کے ڈبے، لاکھوں کروڑوں دوائیوں کے ڈبے گندے نالوں پہ، کوڑیوں پہ، روڑیوں پہ پڑے ہیں، اور جس گتے نے قرآن کے ساتھ یاری لگا لی، خدا کی قسم کوئی آدمی بغیر وضو اس گتے کو بھی ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ ہزاروں نہیں لاکھوں کپڑے مارکیٹ میں پڑے، پر جس کپڑے نے قرآن سے یاری لگا لی، جو کپڑا جسدان بن کر قرآن پہ چڑھ گیا، لوگ اس کو بھی چومتے ہیں، اور چومنا چاہیے۔ یارو کپڑے نے قرآن سے یاری لگائی تو کپڑا عظمت والا بن گیا، گتے نے یاری لگا لی تو گتا بن گیا۔ ہزاروں قسم کے کاغذات روزانہ ذلیل ہوتے پھرتے ہیں، جس کاغذ پہ قرآن لکھا گیا وہ عظمت پا گیا، جس سیاہی سے قرآن لکھا گیا وہ سیاہی عظمت والی بن گئی۔ ارے اگر مسلمان قرآن کو اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی عظمت کو بسا لے، اس کو اپنا لاہ عمل بنا لے، اس کو اپنے سر پہ رکھ لے، تو کیا یہ بندہ قرآن کے ساتھ وفاداری کرے تو قرآن کیا خیال ہے قرآن بے وفائی کر دے گا؟ یقین نہیں، یقین اصل بات اعتقاد کی ہے۔ یقین کا تو یہ عالم بنا ہوا ہے کہ اگر کوئی چوری کا معاملہ ہو جائے اور کسی پر شبہ ہو، اگر اسے کہو کہ قرآن اٹھا دے تو دیر نہیں لگائے گا، اور اگر کہے کہ فلانی خانگاہ کا کنڈا مار دیا کہ یہ کام میں نہیں کرتا۔ خانگاہ کے کنڈے میں ایمان ہے، قرآن پہ ایمان نہیں۔ اس پر یقین ہے کہ پیر اندھا کر دے گا، اور یہاں یقین نہیں کہ جس خدا نے پیدا کیا اگر میں نے جھوٹا قرآن اٹھایا تو وہ برباد کر دے گا۔ عجیب عجیب لوگ۔ چنانچہ مصر کے کرنل نے، مصر کے جنرل نے ساری فوج کو اکٹھا کر لیا۔ اس نے بھی یہ بات تو نہیں کہی کہ فاروق اعظم کو دوبارہ خط لکھتا کہ حضرت یہ تو 2 آیتیں آپ نے لکھی، یہ تو سارا قرآن روز پڑھتے ہیں، پر بنے گا کیا؟ جیسے فاروق اعظم کا یقین تھا، فاروق اعظم کی فوج کے کرنل کا بھی یقین ہے، فاروق اعظم کے فوج کے جنرل کا بھی یقین ہے۔ اس نے ساری فوج کو اکٹھا کیا، لشکر کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہنے لگا قل للمؤمنین یغضوا من ابصارکم وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ او لوگو، خدا تمہیں کہتا ہے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرو، اگر تمہاری نظریں غلط جگہ پڑی اپنی عزت کی حفاظت کرو، اپنی آبرو کی حفاظت کرو، اگر غلط نظریں پڑی، غلط استعمال ہوئی، ان اللہ خبیر بما یصنعون۔ اللہ پاک تمہاری ساتھ ساتھ ہے، وہ ہر چیز کو دیکھتا جائے گا، وہ ہر چیز تمہاری دیکھے گا۔ چنانچہ تاریخ شاہد ہے، ابن حشام نے لکھا ہے، ابن خلدون نے لکھا ہے، اور کئی مورخین نے لکھا ہے کہ جب مسلمان جنرل نے، مسلمان کرنل نے اپنی فوج کو قرآن کی 2 آیتیں سنائی اور اس کے بعد حکم دیا چلو، تمام کا تمام لشکر چل رہا ہے، ادھر ڈھول بجا، دھماکے بجے، گانا شروع ہوا، گانا بجانا شروع ہوا، ساری فوج نکل گئی، سارا لشکر چلا گیا۔ لڑکیوں نے دیکھا کہ یہ تو ختم ہو گئے، نیچے آواز دے کے کہنے لگی اور جانے والوں یہ ساری فوج کئی اندھوں کی فوج تو نہیں؟ یہ حسن کا نظارہ اور یہ ڈانس اور یہ آواز، ہم ناچ ناچ کے تھک گئی، کوئی سر نہیں اٹھاتا۔ اور آج دیکھ لیں آپ، ہر گھر کے اوپر وہ لگا ہوا ہے ایریل، لعنت کا ایریل لگا ہوا ہے، لعنت کا ایریل۔ حاجیو تم کیا کہتے ہو کہ ہمارے گھر کا اس میں کیا بگڑے گا؟ خدا کی
की कसम, वो बिगड़ता है, वो दीमक लगती है, वो तबाही फिरती है, तुम्हें पता भी नहीं चलता। तुमने क्या सोच रखा है? मुसलमान कर्नल के हुक्म पे सारी फौज निकल गई। नाचने वाली गाने वाली लड़कियां ईसाइयों की हैरान है। क्या हुआ? लाखों की तादाद में फौज गुजर गई, कोई निगाह उठा के नहीं देखता। एक मुसलमान सिपाही गुजरता गुजरता नीची नजरें किए किए कहने लगा, सर कैसे उठाए, निगाह कैसे कोई उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। कैसे कोई निगाह उठाएगा, कैसे कोई सर को उठाएगा? ये सारे के सारे अल्लाह का कुरान सुनकर आए हैं। उनका अमल हुआ ना कुरान पे, उनके अमल का कितना बड़ा असर पड़ा। मुर्रिखीन ने लिखा, इब्ने हिशाम लिखता है, ईसाई लड़कियों ने छलांगे लगा दी, कोठे से नीचे आ गई, कहने लगी, ओ मुसलमानों, वो कुरान हमें भी सुना के जाओ जिसमें इतनी स्पिरिट है, इतनी ताकत है, जो हुस्न के नजारे से रोक दे, जो गाने बजाने से रोक दे। ये तो आदमी के दिल का सुकून है। न गाना सुनते हो, न हुस्न का नजारा करते हो। जाते वाले यूं ना जाओ, हमें भी वो कुरान सुना के जाओ। उस कुरान में कितनी बड़ी ताकत है, वो कितनी अजमत होगी उसमें, उस कलाम में कितनी बरकत होगी, जिस कलाम में ये तासीर है कि वो ऐसी ऐसी चीजों से रोक देता है। चुनाचे एक मुसलमान सिपाही चलता भी जाता है और कहने लगा, वकुल्लिल मुमिनीन वकुल्लिल मुमिनीन, कुरान की आयत पढ़ के सुनाई। सैकड़ों नहीं, बेशुमार लड़कियां एक मुसलमान की जुबान से अल्लाह का कुरान सुन के कहने लगी, और जाने वालों छोड़ के ना जाओ, हमें भी कलमा पढ़ाओ। जितनी भी वो नाचने गाने वाली थी, तमाम की तमाम कलमा पढ़कर मुसलमान बन गई। और मुर्रिखीन ने लिखा है, आखिरी दम तक कुरान की शादाई और दीवानी बन के गुजरी है। फिर वो लड़कियां जो रात दिन हुस्न जमाल का पैकर बनी रहती थी, उलमा ने लिखा है, जब मौत आई, एक एक के बदन में, कपड़े लिबास में मौत आई तो 50-50 टाकी लगी हुई थी। बज़ाहिर तो आज भी बड़ी झाड़ा पूंजी है, बड़ी सफाई है, बड़ी दौड़ धूप है। इसी को मजज़ूब अल-ऐलान कहता, बज़ाहिर तो हर शय में बेहद सफाई, मगर दिल में है गंदगी इंतहाई, कभी इसके धोखे में आना न भाई। ये सब है रियाई, ये बस है रियाई, ये तो चीज ही कुछ नहीं। बड़े बड़े धंधे हमें पलटते देखे, बड़े बड़े निजाम बिगड़ते देखे। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में बड़े बड़े लोग आते थे। अल्लाह गनी, निगाह नबूवत ने जिसको रंग दिया, सुभान अल्लाह, फिर कीमत जो बन गया, वो इस्लाम की दौलत से पीछे ना हटा। कोई पीछा फिर के देखा ही नहीं कि हम क्या कर रहे हैं। एक लज्जत थी, एक कैफ था, एक सुरूर था साहब इकराम। कहां से वो चीज हम लाए, कैसे हम में वो चीज पैदा होगी? जंगे बदर हुआ, बड़ी बेहतरीन बात है, तो लिख के ले जाओ, इंशाअल्लाह कब्रों में दुआएं दोगे। जंगे बदर हुआ, 70 से ज्यादा काफिर पकड़े गए, मदीने में पकड़ के कैदी बना करके लाए गए। तंगदस्ती का जमाना है, 1 साल नहीं हुआ मुसलमान उजड़ के आए थे, मार खा के आए, परेशान होकर आए, धन दौलत छोड़कर लुटा कर आए। इनके पल्ले क्या था? शाम का वक्त हुआ, मदनी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मस्जिद के दरवाजे में खड़े होकर ऐलान फरमा दिया, कौन है, कौन है जो मेरे मेहमानों को खाना खिलाए?
اور وہ مہمان کوئی شہنشاہ نہیں تھے، ہیں بھی کافر، ہیں بھی اسلام کے دشمن، آئے بھی صحابہ کرام کو مارنے، میدان جنگ سے پکڑ کے لائے گئے، جنگی قیدی ہیں۔ اس نبی کی طرف کبھی منہ کیا کر جس نبی کا تو غلام ہے، امتی بڑا پھرتا ہے۔ فرمایا کون ہے جو میرے مہمانوں کو کھانا کھلائے؟ صحابہ کرام میں سے کسی نے 2 پکڑ لیے، کسی نے 1 کو ساتھ لے لیا۔ ایک بنادار سا غریب سا صحابی ہے، اس نے ساتھ لے لیا ایک مہمان اور گھر لے کے گیا۔ بیوی کو کہنے لگا کہ کھانا کتنا ہے؟ کہ بس 1 آدمی جوگا ہے، 1 آدمی کی کافی ہوگا۔ کان میں کہنے لگا اپنی بیوی کے، دستور تھا عرب کا، مہمان اور میزبان اکٹھے کھایا کرتے تھے۔ اپنی گھر والی کے کان میں کہنے لگا کہ اس کے آگے کھانا رکھ دیں گے مہمان کے، جب یہ کھانا شروع کر دے گا کسی بہانے سے دیوا بجھا دیو، میں یوں ہی منہ کو خالی ہلاتا رہوں گا، یہ کھانا کھا لے گا، پیٹ بھر جائے گا اس کا۔ چنانچہ کھانا آگے رکھ دیا، جو کچھ بھی تھا۔ اس نے کھانا شروع کیا کہ جی آپ بھی کھائیں، کہ ہاں ہاں میں بھی کھا رہا ہوں۔ بس یوں ہی کھانے میں بھی ہاتھ لگائے، منہ کو بھی ہاتھ لگائے اور منہ کو چلائے بھی برابر۔ بیوی نے چراغ بجھا دیا۔ یہ عمل تو صحابی کر رہا اپنے گھر میں۔ ادھر قرآن کریم نازل ہو گیا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پہ، فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور میرے محبوب مبارک ہو، تیری امت میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اپنا منہ خالی ہلا رہا ہے، بیوی بھوکی بیٹھی ہے، چراغ بجھائے بیٹھی ہے اور اپنے ہاتھ کو خالی چلا رہا ہے اور میرے بندے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور میرے محبوب مجھے اپنی عظمت کی قسم، میں تیری ان دیوانوں پہ جنت واجب کر چکا۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ان کو نہیں سکھایا تھا کہ تو جا کے ایسا کرنا، قدرتی مزاج ایسا بنا دیا تھا۔ ایک اور موقع آیا مدینے پاک میں، جنگی قیدی اور جگہ سے اسی طرح سے آئے۔ ایک صحابی ایک اور آدمی کو، جنگی قیدی کو کافر میں گھر لے گیا۔ بیوی کہنے لگی کہ 1 ہی آدمی کا کھانا ہے بس، انہوں نے کہا اس کو دے دو۔ وہ کافر جنگی قیدی کہنے لگا جی آپ بھی کھائیں، کہنے لگا بھی بات ہے صاف، 1 آدمی کا کھانا ہے، تو کھانا کھا، میں درخت کے پتے چبا لیتا ہوں۔ وہ کہنے لگا میں کھاؤں گا پتے۔ انہوں نے کہا تو رئیس آدمی ہے مکے کا، میں پرانا غریب ہوں، مجھے پتے چبانے کی عادت ہے، تیرے پیٹ میں درد نہ ہو جائے، میں عادی ہوں پتے چبانے کا۔ اس نے پتے چبا لیے۔ کافر مسافر اور مہمان جو تھا جنگی قیدی، اس کو کھانا کھلا دیا۔ دوسرے دن پھر ایسی نوبت آئی، اس نے کہا آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں؟ میں کہا نہیں بھائی تو کھا، میں پتے چبانے کا عادی ہوں۔ 2 دن تو اس کافر نے کھانا کھا لیا، اور جب تیسرے دن اس کے آگے کھانا آیا، انہوں نے کہا بھائی تو ہی کھا، بس اتنا ہی کھانا ہے، میں تو میاں بیوی ہم تو پتے چبا لیں گے۔ اور کہنے لگا مدینے والوں تم خود پتے چباتے ہو، دشمنوں کو کھانا کھلاتے ہو، آج میری بھی ایک شرط ہے، پہلے کلمہ پڑھا پھر کھانا کھلا۔ آج میری بھی ایک شرط ہے۔ 2 دن کے عمل نے کفر کو مٹا دیا، اسلام چمک گیا۔ 2 دن کے عمل نے، میرا تیرا 60 سال کا عمل ہے، کبھی کسی کافر کو مسلمان بنایا؟ الٹے ہی کام، ہر غلط، ہر معاملہ الٹا ہی ہے۔ ہر آدمی بیزار ہوتا ہے، یار دین تو کچھ نہیں، یار اسلام کچھ نہیں، یارو ایمان کچھ نہیں۔ اسی کو قرآن کریم نے للکار کے آواز دے کے فرما دیا لوگوں ایسی گڑبڑ نہ کرو ورنہ میں وہ خدا ہوں۔ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ جبریل امین نے ایک چیخ ماری، ساری قوم کے جگر پھٹ گئے۔ میں وہ خدا ہوں، لا ترکضوا وارجعوا الی ما اترفتم فیہ
يسألون. لوگ مکان چھوڑ کے بھاگتے ہیں، ماحول چھوڑ کر بھاگتے ہیں، معاشرہ چھوڑ کر کے بھاگتے ہیں. خدا کہتا آؤ جن مکانوں پہ تمہیں ناز تھا وہ یہ کھڑے بھاگ کر رہے. اسی کو قرآن کریم کہتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا. وہ آدمی جس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا، اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، او میرے مالک تیرے سوا میرا کوئی مشکل کشا نہیں، حاجت روا نہیں، میرے دل کے بھید کو جاننے والا نہیں، میری بگڑی بنانے والا کوئی نہیں، اجڑوں کو بسانے والا کوئی نہیں، کھیتی کو آباد کرنے والا کوئی نہیں، ایک دانے سے سینکڑوں دانے بنانے والا تیرے سوا کوئی نہیں. کھیتوں میں جاؤ، کبھی یہ تو سوچو کہ دنیا میں حکومتوں نے کتنے مل لگا رکھے ہیں، چینی کے شکر کے کتنے مل ہیں، کتنے ڈیپو ہیں، پھر بھی قلت ہو جاتی ہے. اور یہ اللہ میاں نے کتنا میٹھا کیلے میں، سنترے میں، مالٹے میں، انگور میں، سیب میں. کبھی یہ بھی سنا کہ اللہ میاں کا شوگر مل فلاں علاقے میں لگا ہوا ہے؟ کبھی یہ تو دیکھو کہ یہ قدرت کاملہ کے سوا اور کون پیدا کر رہا ہے. فرمایا جس نے اللہ کی توحید کا اقرار کر لیا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا اقرار کر لیا، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں. پھر قرآن نے شرط لگائی ثم استقاموا، پھر اس پر جمع رہے، ڈٹا رہے. یوں نہیں کہ کبھی ادھر لڑک گیا کبھی ادھر لڑک گیا. لوگ تو بدل جاتے ہیں، لوگوں کا کیا ہے. پچھلے سال کی بات ہے، یہی مغرب کی نماز کے بعد گرمی کے موسم میں میں یہاں بیٹھا ہوا تھا باہر، آگے شہر کے وہ آدمی وہ کہنے لگے جی ایک کام آئے. میں نے کہا کیا؟ کہ 25,000 روپے چوری ہو گیا ہمارا، بتاؤ ہمیں. میں نے کہا مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا نہیں سارا شہر کہتا ہے کہ قاری نہیں بتا دیتا ہے. میں نے کہا اچھا یہ یوں نہیں جانے کا. میں نے کہا پھر آدھے لوں گا. 25,000 گم ہوئے ہیں نا، 12.5 میرے 12.5 تمہارے. کہنے دیکھو نا جی بال بچے چھوٹے چھوٹے غریب بچے ہیں جن کے وہ پیسے ہیں. میں نے کہا اچھا میں بادشاہ لگا ہوا ہوں. انہوں نے کہا جی سودا مہنگا. میں نے کہا پھر کہیں اور چلے جاؤ. کتنا میں نے سمجھایا نہیں ماننا کہ اگر ہمیں یوں پتہ چل جائے مولویوں کو ولیوں کو تو پھر یہ لاکھوں کروڑوں پولیس والے رکھنے کی ضرورت ہے بھلا؟ اتنی بڑی فوج کا رکھ کر کیا کریں گے ہم؟ اربوں روپیہ فوج کا خرچہ ہے. 2 ولی، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے، ایک ولی کو اس بارڈر پہ بٹھا دیں گے. پھر ہم بڑھانا دیں گے اولیاء کرام رجمت. ذہنیت مری گئی، سمجھ نہیں پاتے، دین کے قریب نہیں آتے لوگ، سمجھتے نہیں. فرمایا ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون. قرآن کہتا ادھر ولی کی موت آتی ہے، ایسا آدمی جو اپنے کلمے پہ جمع رہے، شرک و بدعت کی لعنت سے بچے، کفر و نفاق سے بچے. ادھر موت آتی ہے، ادھر فرشتے کہتے ہیں گھبرانا، غم نہ کر، بہشت کے دروازے تیرے لیے سارے کھلے ہوئے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. فرمایا ہم تمہاری ہر اس تمنا کو پورا کریں گے، ہر اس آرزو کو پورا کریں گے. جو مانگو گے وہی ملے گا، جو کہو گے وہی دیا جائے گا.
نحن اولیاؤکم فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ہم دنیا میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم آخرت میں بھی تمہارے کارساز ہیں، ہم دنیا میں بھی تمہارے دوست ہیں، آخرت میں بھی تمہارے دوست ہیں، اور خدا کے یہاں وہ انعام ملے گا۔ اللہ غنی، رائی کے دانے کے برابر نیکی کی ہوگی، جب پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا تو آدمی حیران ہوگا، یا اللہ تیرے جیسا بینک تو کسی کا بھی نہیں۔ رائی کا دانہ لے کر پہاڑ واپس کر دیا، مالک نے نجات کا ذریعہ بنا دیا۔ فرمایا نزلا من غفور رحیم، یہ مہمانی ہے پروردگار عالم کی طرف سے۔ قرآن اعلان کر کر کے کہتا وبالاسحار ہم یستغفرون، اللہ پاک فرماتے ہیں میرے بندوں کی نشانی یہ ہے کہ وہ آخری رات میں بڑے ویلے سحری کے وقت اٹھ کر استغفار کرتے ہیں۔